بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورہ الحدید آیت نمبر 11 سے آج کی جو آیات ہیں ظاہر ان کا جو ترجمہ ہے بڑے آرام سے آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن ان کا جو گرامیٹیکل انالیسس ہے تھوڑا سا کہیں کہیں ٹیکنیکل ہے، اور ایک مقام پر کئی طرح سے اس کی ترکیب کی گئی ہے. تو میری کوشش ہوگی کہ یہ جو گروپ ہے سورہ الحدید کا، اس کی کلاس میں جتنا بھی میرے لیے پاسبل ہوگا ہم اس کو آسان ترین ترکیب اور ترجمے سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. بیچ میں مجھے کچھ چھوڑنا پڑا، کچھ گرامر کا، تو میں ان چیزوں کو اسکپ کرتے ہوئے بالکل ٹو دی پوائنٹ اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. جی جو بہنیں سنانا چاہتی ہیں ہینڈ ریز کیجیے. ایک سائمہ سعدیہ ہیں اور ایک صالحہ باجی ہیں. چلیں صالحہ باجی سے شروع کر لیتے ہیں. صالحہ باجی آئیں. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آیت کو پڑھیے. چلا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو من استفہام ہے اور ذلازی جو ہے ذات ساتھ اس میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. الذی اس میں موصول ہے، اور یقرضو یہ اس کا کاف را ضاد اس کا مادہ ہے اور مضارع ہے، یہ مجہول مضارع ہے. اور اقرض یقرضو باب افعال سے، اللہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. قرضاً حسناً، قرض مفعول مطلق ہے، اور اس کی صفت جو ہے آگے حسنا ناریہ، حسنا صفت ہے، حاسینون مادہ ہے اس کا. تو یہ ہے، تو اس کا مطلب ہوا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے. اور اچھا بس یہیں تک ابھی رکیں، تھوڑا سا اس کو اور دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا باقی حصہ اچھا جی. کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ترکیب کی. چھوٹی چھوٹی ایک دو پوائنٹس میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں. من بالکل استفہام. یہ آپ سب بہنوں کو جو نئی اسٹوڈنٹس ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ جو حروف استفہام صرف دو ہوتے ہیں، حل اور جو حمزہ ہوتا ہے جسے آ بھی پڑھتے ہیں، اور باقی جو 9 ہیں کم از کم وہ اسماء استفہام ہے. آپ کو لسان قرآن سے بھی مل جائیں گے، اور جہاں سے بھی آپ لوگوں نے اپنے نوٹس یا کہیں ویڈیوز سے یاد کیے ہوئے ہیں آپ ان کو دہرا لیجیے، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اچھا اس میں من اور ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ مبتدا بنتے ہیں. جو باقی اسماء استفہام ہے ان کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، بعض کہتے ہیں بنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں خبر بنتے ہیں، جو بھی ہے. اچھا اب جو آج نئی چیز آئی ہے وہ زا آیا ہے بیچ میں. یہ اس کی ترکیب بھی بہت طرح سے مختلف طرح سے کی گئی ہے. بعض نے من کو مبتدا بنایا اور زا کو خبر بنایا، اور آگے جو الذی والا جملہ ہے موصول صلہ والا اس کو زا کی صفت یا بدل بنایا. اچھا لیکن جو آسان ہے نا وہ یہی ہے کہ من اور زا کو اکٹھا رکھیں. زا من کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اور اس میں زور مزید پیدا ہو جاتا ہے. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ کام کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، تو من، اس میں من کا استعمال ہے. اور اگر من زا کا استعمال ہو تو اس کا ترجمہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے کون ہے جس نے یہ کام کیا. یہ فرق ہوتا ہے. تو اب من زا کو مبتدا بنا لیتے ہیں، آگے خبر. الذی اسم موصول، جب بھی اسم موصول آئے گا اس میں ابہام ہوتا ہے، وہ ادھورا ہوتا ہے، اس کا صلہ آنا بہت ضروری ہوتا ہے، جو عام طور پر جملہ ہی ہوتا ہے. ویسے شبو جملہ بھی آ جاتا ہے کبھی صلہ بن کر، اور غور کیا جائے تو جو شبو جملہ ہوتا ہے وہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے نا، جو محذوف ہوتی ہے، تو وہ بھی بیسیکلی جملہ ہی ہوتا ہے. تو خیر، اور زیادہ تر جملہ فعل یا صلہ بن کر آتا ہے. اس میں باجی نے بالکل ٹھیک کہا. یہ آپ جو بہنیں ابھی جملہ فعلیہ کر رہی ہیں، آپ جب تیاری کیا کریں تو سب سے پہلے خود ہی دیکھا کریں کہ جیسے یہ یقرضو ہے تو غور کیا کریں کہ مادے کے لیٹرز کیا ہو سکتے ہیں، مادے کے حروف. اکثر جیسے شروع میں یا، نون وغیرہ اس طرح کی چیزیں آئیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو 4 علامت مضارع ہیں تو وہ پاسبل یہی ہوتا ہے کہ علامت مضارع شروع میں یا ہے، نون ہے.
کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ وہ مادے کا بھی وہ روٹ لیٹرز ہی ہوں تو وہ آپ وہ ماضی کا ہو، ادروائز یہ علامت مضارع میں یا نون اس طرح شروع میں آئے تو. اب باقی جو ہے نا قاف را ضاد یہ مادے کے لیٹرز ہیں، حروف مادہ ہیں. تو پھر اب ہم نے مادہ دیکھ لیا تو قاف را ضاد ہو گیا. آگے باب دیکھنا ہوتا ہے. علامت مضارع پیش والی ہے. علامت مضارع 4 چیزوں میں پیش والی آپ کو ملے گی. 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں جب علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے. یا تو وہ مجہول ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر مزید فی ابواب کے پہلے 3 جو ابواب ہیں، باب افعال، باب مفعلہ، باب تفعیل اور پھر باب مفعلہ، اگر ترتیب سے کرے تو ان میں علامت مضارع پیش والی ہوتی ہے. تو یہ باجی نے بالکل ٹھیک کہا. یہ اقرضا یقریدو باب افعال ہے. اب اس میں شروع میں ٹائم لگے گا نئی اسٹوڈنٹس کو کہ یہ کون سا باب ہے، پہلے مادہ پہچاننے میں، پھر تھوڑا باب، سارے باب کو دہرا لیا کریں. 6 باب جو ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے، وہ باب ناصرہ، فاتحہ، اور باقی 8 جو کم از کم ہیں مزید الفی کے، سب دہرا کے دیکھ لیا کریں. کچھ دنوں میں اتنے ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ فوراً پہچان ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب یہ اس کا وہ مادہ ہو گیا، باب ہو گیا. پھر ہم نے اس کا دیکھنا یہ ماضی ہے، یہ مضارع، وہ خیر ہم مضارع ہے. پھر معروف ہے، یہ مجہول، تو یہ معروف ہے. مجہول ہوتا تو یقرادو ہونا تھا، عین کلمہ زبر والا ہوتا ہے مجہول میں اگر مضارع مجہول ہو. ماضی مجہول اور طرح سے ہوتا ہے. اچھا، ان کے وزن آپ بہنوں کو یاد ہی ہوں گے، نہیں تو جب موقع آئے گا تو ان کو ریوائز کر دیں گے. پھر اس کا صیغہ دیکھنا ہے. تو یہ واحد مذکر غائب ہے. اچھا، پھر آخری چیز اور سب سے امپورٹنٹ اس کا فاعل دیکھنا ہے. تو یہ اقرضا یقرض پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. لیکن آگے ہمیں کوئی ایسی چیز، کوئی اسم حالت رفع میں نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسا مبنی بھی نظر نہیں آ رہا جیسے یہ اسم موصول وغیرہ جن کو ہم فاعل بنا سکیں. تو اس کا ہوا ہے. آگے اللہ لفظ جلالہ وہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بھی بن گیا. آگے باجی نے بالکل ٹھیک کہا. کردن حسنن یہ موصوف صفت مل کر یہ مفعول ہی بن رہا ہے، یہ بھی مفعول ہے. لیکن یاد رکھیں جب کبھی کوئی، اب ہمیں نہیں پتا نا بہت ساری چیزیں کہ مصدر کون ہے، تو ڈکشنری ہیلپ کر سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی مصدر آیا ہوا ہے حالت نصب میں اور وہ مصدر کے روٹ لیٹرز وہی ہیں جو فعل کے ہیں، عام طور پر اسی فعل سے آتا ہے. ویسے تو یہاں پہ اقرضا یقرض اقرادن آنا چاہیے تھا. دیکھیں ضروری نہیں کہ سیم اسی باب سے آئے، کسی اور باب سے بھی آ سکتا ہے. اور روٹ لیٹرز وہی ہوتے ہیں عام طور، میکسیمم، زیادہ تر. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مفعول مطلق آئے لیکن اس کے روٹ لیٹرز بھی وہ نہ ہوں لیکن مطلب پھر سیم ہوتا ہے. وہ ریئر ہے، وہ جب کبھی آئے گا تو دیکھ لیں. اب ٹھیک ہے، کردن اس باب سے نہیں آ رہا لیکن روٹ لیٹرز ان کے سیم ہیں اور یہ مصدر ہے تو یہ موصوف صفت مل کر آپ یقرض کے لیے مفعول مطلق کہہ سکتی ہیں. کسی بہن کو اگر نہیں سمجھ آتی تو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو اب یقرض فعل اپنے فاعل ہوا مفعول بھی لفظ جلالہ اللہ، اور مفعول مطلق کہہ لیں یا اس کو بھی مفعول بھی. اگر نئی بہنوں کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ وہ مصدر ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، مفعول ہی ہوتا ہے لیکن مصدر ہوتا ہے اور اسی باب کا مصدر ہوتا ہے جس باب کا وہ فعل آیا ہوا ہے. عام طور پر میں آپ کو آسان ترین طریقہ بتا رہی ہوں. اچھا، تو یہ ان سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر اللہ عزیز اسم موصول کے لیے صلہ بن گیا. اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اب یہ من ذا کے لیے ہم اس کو خبر بنا لیتے ہیں. یہ سب سے آسان ہے، ترجمہ باجی نے کر دیا. اب من ذا پہ زور ہوگا، کون ہے جو، تو ویسے اللہ جی کا بھی وہ جو، لیکن بس ان سب کو ملا کے اسی طرح کریں گے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، یا اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں آیت مکمل کرنے کے بعد قرض حسنہ سے کیا مراد ہے. تو جی باجی اس کو پورا کر دیں. ہاں جی. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. ضاد فا اس کا مادہ ہے، مضارع خفیف ہے، مطلب اس کا ہے دگنا کر دے.
اور اس کی ہو کی ضمیر قرض کے لیے، تو لاہو میں ہو کی ضمیر جو قرض دے رہا ہے اس کے لیے ہے، واو عاطفہ ہے، لاہو لام جا رہا ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، تو اجرن مصوف اور کریم اس کی صفت ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کون ہے جو اللہ کو، اچھا یہ وہ ہو گیا، وہ بڑھا چڑھا کر، تاکہ اس کے لیے وہ پیچھے جو کہا گیا تھا نا پچھلا جملہ، جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اس کے جواب میں، تاکہ اس کے لیے وہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے، ہاں بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اجرن کریمن، یعنی کہ اس کے لیے، اور اس کے لیے اجر عزت والا ہے، اس کے لیے، ہاں یہاں پر اس کے اجر عزت والا ہے۔ خبر کو بعد میں آنا چاہیے تھا، خبر پہلے آ گئی، مقدم ہو گئی، مقدم مؤخر ہو گیا، تو اب اس سے جملے، اس کے ترجمے پہ کیا اثر پڑے گا، کیا پیدا ہو رہا ہے؟ اس میں بھی وہ زور پیدا ہو رہا ہے، حسر پیدا ہو رہا ہے، شاباش۔ ہاں اب ترجمہ کریں گے، اور اسی کے لیے باعزت اسی اجر کے ہے، لیے اجر ہے، اسی کے لیے عزت والا اجر، عزت والا اجر ہے، یا باعزت اجر عظمت ہے۔ والا، بہت سارے اس کے ترجمے مختلف کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا باجی، ماشاءاللہ، شاباش، بارک اللہ فیک۔ چھوٹے چھوٹے ایک دو پوائنٹس میں اس میں اور بتا دیتی ہوں، ایڈ کر دیتی ہوں، آپ مائک بالکل میوٹ جی، کر دیجیے۔ جار مجرور خبر مقدم ہے، ہو جی، وہ ضمیر میں بتا مجرور دیتی ہوں۔ ہے اس کی، ہاں چلیں ٹھیک ہے، آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ شاباش شاباش، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک باجی۔ اچھا، یہاں پر یہ جنہوں نے میسج کیا، دیکھیں میں نے زا کا جتنا ضروری تھا وہ میں نے شروع میں بتا دیا، شاید آپ سے مس ہوا ہے، آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا، بہت زیادہ ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آگے یہ جو فا ہے، اب یہ کون سا ہے؟ اب دیکھیں یہ یودائفہ، ہو جو ہے ہا ضمیر ہے، فعل کے ساتھ اٹیچ ضمیر مفعول بھی بنتی ہے، تو اب فعل کو پہچاننا ہے، اس میں یودائفہ، تو یا پھر علامت مضارع ہوگی، آگے ضاد عین فا، باجی نے جیسے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ اب باب پہچاننا ہے، باب کا یہ ہے کہ علامت مضارع پیش والی آ گئی ہے، تو ثلاثی مجرد میں علامت مضارع پیش والی نہیں ہوتی کسی کی، جیسے ناصرہ ینصرو، فاتحہ یفتح، سب کی زبر ہوتی، تو پیش والی جو علامت ہے اس کی 4 پاسبلٹی ہوتی ہیں علامت مضارع پیش والی، جیسے میں نے ابھی پیچھے کہا، اس میں یہ آپ دیکھیں تو ضاد کے اوپر کھڑا الف یا کھڑی زبر، جسے جو بھی پڑھتے ہیں مختلف طریقے سے، اب جو کوئی کیسے جیسے بھی کہتا ہے، تو اب یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کون سا باب ہے، تو یہ باب مفاعلہ بنے گا، اس کے اندر اس طرح فا کلمہ کے بعد الف آتا ہے، زائد ہوتا ہے، فاعلا یفاعلو، تو یہ یضاعف یضاعف باب مفاعلہ ہو گیا۔ ایک نئی بات یہ ہے کہ یہاں پر یضاعفو ہونا چاہیے تھا، یہ یضاعفا ہے، زبر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے یہ یاد رکھیں۔ اب یہ جو فا ہے نا، یہ ہے فا عاطفہ ہی، لیکن اب یہاں پر اس کو ہم کہیں گے یہ فا سببیہ ہے، جو کہ جس نے یہ اس مضارع کو منصوب کر دیا، اور آپ بہنوں کو یاد ہونی چاہیے کہ جو حروف ناصبہ اور حروف جازبہ اچھی طرح یاد ہونے چاہیے، تو اب حروف ناصبہ جو ہے جو منصوب کرتا ہے مضارع کو، اس میں تو فا کہیں بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس میں جو تھے، تو بیسیکلی اس فا کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے، وہ اس کو منصوب کرتا ہے فعل کو، مائک میوٹ رکھیے کائنڈلی، وہ اس فعل کو منصوب کرتا ہے، اور یہ فا سببیہ کو 7-8 جگہ ہیں جہاں پر یہ آتا ہے، تو اس میں سے آج ایک ہی بتا دیتی ہوں، باقی آگے چل کے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ میں نے کہا نا اس سورہ الحدید والی کلاس کو بہت آسان رکھنا ہے، کسی بہن کو اگر لگے کہ یہ بہت ہی آسان باتیں ہیں، یہ تو ہم بہت دفعہ کر چکی ہیں، اور کچھ نیا اس میں سے وہ جاننا چاہتی ہیں اور جو میں نے نہیں آج بتایا یا میں نہیں بتاتی الحدید والی کلاس میں، آپ بعد میں مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیا کیجیے، کیونکہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت ساری نئی اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو مجھے سب کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہوتا ہے، اگر کوئی چیز میں نہیں ذکر کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میں نے ہو سکتا ہے جان بوجھ کے اسکپ کی ہو، آپ پرسنل میں بعد میں پوچھ لیجیے گا۔
اب اس کی 7-8 جگہ ہیں، وہ ابھی میں مناسب نہیں سمجھ رہی کہ وہ ساری آپ سے شیئر کی جائیں، یہ کہاں کہاں آتا ہے. اور اتنا یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. ہاں پتہ ضرور ہونی چاہیے وہ جگہیں کون سی ہیں. اب جہاں پر ایک یاد رکھ لیں، جب کبھی استفہام کے بعد یہ والا فا آئے تو یہ فا سببیہ ہوگا. اس کو پھر کنفرم کیسے کرتے ہیں، پتہ کیسے چلتا ہے، یہ منصوب کر رہا ہے مضارع. اگر یہ یداعفو ہوتا تو پھر یہ فا سببیہ نہیں ہونا تھا، سمپل فا عاطفہ ہی ہونا تھا. ابھی بھی عطف ہی ہو رہا ہے، اس جملے کا پچھلے جملے پہ ہو رہا ہے. ویسے ایک پراپر طریقہ ہے، اس میں مصدر مانا گیا ہے، پیچھے بھی کسی کو مصدر بنایا گیا، لیکن ہم ایسی کوئی ترکیب نہیں کریں، بس اس کا پیچھے عطف ہو رہا ہے. تو اس کا اب فاعل، ہاں یہ اس کا سیگا، اچھا سیگے سے پہلے یہ تو ہو گیا مضارع ہے، پھر یہ معروف ہے. مجہول ہوتا تو عین کلمہ پر زبر ہونی تھی. سیگا اس کا دافع یدائف پہلا واحد مذکر غائب کا ہے، اور اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے نہیں، اس کا ہوا ہے. آگے ہا ضمیر آئی ٹولڈ یو، یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے. آگے لاہو جار مجرور اس کا متعلق ہے. جب بھی کبھی غائب کی ضمائر آئیں ضرور دیکھا کریں وہ پیچھے کدھر راجع ہیں. سب سے پہلے دیکھیں یدائفہ، اس کا جو فاعل ہے ہوا، یعنی کہ اچھا یہ دافع یدائف کا اصل مطلب ہوتا ہے کئی گنا بڑھانا. تو بعض لوگ دگنا بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کئی گنا بڑھانا، ملٹی پلائی کرنا، ضرب دینا. تو اب اس کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. آگے جو اس کی ہو ضمیر ہے نا، ہا ضمیر فاعل مفعول بھی کی، وہ اس شخص کی طرف راجع ہے، من کی طرف، جو کہ جو بھی جو یہ اللہ سے یقرض، جو کہ قرض دیتا ہے، قرض دے. مائک میوٹ رکھیے. اور آگے جو لہو ہے، تو لہو جار مجرور، اس میں ہو یہ پھر اسی شخص کی طرف ہے. تو ترجمہ کیا بنا، تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے، یعنی کہ میں نے اس پہلے والے مفعول کو میں نے کیا کہا، یہ کس کی طرف راجع ہے، یہ قرض کی طرف راجع ہے. ٹھیک ہے، جو دے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا کر دے گا. ہا ضمیر جو مفعول کی ہے، اس کا مطلب ہے اس قرض کی طرف راجع ہے، اسے کئی گنا کر دے گا. لاہو اس شخص کے لیے. یہ کلیئر رکھیں کون سی ضمیر کس طرف جاری ہے. میں پھر دوہرا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے بولنے میں غلطی لگ گئی ہو. یدائفہ اس کی جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. اس کا جو مفعول ہے ہا ضمیر، وہ قرض کی طرف راجع ہے. لاہو کے اندر ہا ضمیر وہ شخص کی طرف راجع ہے. تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے، اس قرض کو، لاہو اس شخص کے لیے کئی گنا کر دے گا. آگے واؤ کو بعض نے حالیہ بھی بنایا، ہم اس کو سمپل عاطفہ بنائیں گے. اور حالیہ کا بہت ساری بہنیں مجھ سے جاننا چاہتی ہیں حال کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حال جو ہے اور تمییز وغیرہ ہو سکتا ہے کئی مہینے لگ جائیں، تو صبر کے ساتھ لگی رہیں، کلاسز ریگولرلی لیں، آپ کو انشاءاللہ خود ہی سمجھ آئے گی. پھر جب کلاس لینے سے پہلے آپ تیاری کر رہی ہوں گی نا، آپ خود دیکھا کیجئے تو اس میں بھی آپ پہچان میں آنا شروع ہو جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. پھر رامل صاحب کی آپ ویڈیو سنا کریں، وہ کس کو حال بنا رہے ہیں، پھر آپ ترجمے پہ غور کریں، پھر اس کلاس کو لیں. انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. موٹا سا بتا دیتی ہوں، حال دو طرح کا عام طور پر ہم اس کو دو چیزوں کو بناتے ہیں. ایک تو مفرد جو کہ بالکل آرام سے پہچانا جاتا ہے، اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، نکرہ منصوب. تو وہ جب کبھی آگے آئے گا تو پھر میں آپ کو چاروں طریقے سے، اس میں نا اس کے چاروں طریقے سے ایکسپلین کرنا ہے، وہ میں چاروں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں. سب سے پہلے کوئی چیز اگر آپ کو منصوب نظر آئے تو آپ نے مفعول بھی سوچنا ہے. اگر وہ فعل ایسا ہے کہ اس کا مفعول نہیں آتا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ منصوب چیز حال بن جائے گی. یا وہ فعل ایسا ہے اس کا ایک مفعول آتا ہے اور وہ آ چکا ہے تو یہ دوسری والی چیز پھر حال بن جائے گی. یا فعل ہی نہیں ہے کوئی ایسا جملہ ہے تو پھر بھی حال بن جائے گی. تو حال پہچانا جاتا ہے جو مفرد ہوتا ہے. ہاں جو جملہ ہوتا ہے اس میں تھوڑی کنفیوژن ہو سکتی ہے. اس کی ایک نشانی تو یہ یاد رکھیں، اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ جو ان کے نور دوڑ رہے ہوں گے، یس آ نور ہوں، اس میں کیا ہے کہ آپ دیکھا کیجئے جب ایک بات شروع ہوئی ہے، ایک جملہ شروع ہوا ہے، عام طور پہ جملہ فعل ہی ہے، ایک فعل آگے اس کا فاعل ہے، مفعول ہے، وہ چل رہی ہے بات، بیچ میں اچانک سے ایک اور جملہ شروع ہو گیا تو وہ دوسرا جملہ اکثر حال بن رہا اکثر. اور وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ پہلے والا ماضی ہوتا ہے، اس کے بیچ میں مضارع شروع ہو جاتا ہے، وہ اس کا حال ہوتا ہے. لیکن کبھی مضارع کے بعد بھی مضارع آ سکتا ہے، تو جملے کے بعد جملہ حال بنتا ہے. بس یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، آپ ریگولرلی سنیں. دیکھیں اس طرح سے نہیں ہوتا. اب جیسے ایک بہن کا مجھے پچھلے دنوں میسج آیا کہ آپ مجھے نوٹس دیں، مجھے سارے پوائنٹس بتائیں کہ یہ کوئی بھی چیز اگر ہے فصل لائن سے پورے نوٹس بتا دیں سارے.
लेकिन नोट्स यहाँ पे, ये वो क्लास ऐसी नहीं है कि मैं आपको नोट्स और वो सारा, मैं बेसिक नहीं पढ़ा रही, ये सारी चीजें आपको इसकी पॉइंट्स बेसिक में पढ़ाए जाते हैं, सब उस्ताद पढ़ाते हैं, यहाँ पे मैं उनको अप्लाई करूँ। और जरूरी नहीं कि मैं साथ, हाँ मेरी कोशिश होती है, मैं अंदर बाज दफा कुछ पॉइंट्स लिख कर भी ले आती हूँ, कुछ मैं बताती भी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो पॉइंट मौजूद है ना उस पर फोकस, उसको याद करना, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। तो जब अगला पॉइंट आएगा तो फिर पिछला तो याद ही होगा, अगला भी ऐड हो जाएगा, इस तरह से ज्यादा आसानी होती है, याद हो जाता है, बजाय के नोट्स ले लें और सारे पॉइंट्स ले लें। खुद बनाएं, उनको मैंने यही कहा था कि आप खुद बनाएं, तो इस तरह से नहीं होगा कि बिल्कुल सारी चीजें आपको। अब यहाँ मैंने सिर्फ एक पॉइंट बताया आज आपको, हाल का, मुफरत का वैसे मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैंने आज आपको एक बताया। याद रखें कि एक जुमला शुरू हुआ, अचानक से एक और जुमला बीच में आ गया, तो वो जुमला जो दूसरे वाला वो पहले के लिए अक्सर हाल बन गया। अच्छा, इसको छोड़ते इसको मातफा बनाएंगे, लाहू जार मजरूर को क्या बनाना है, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर तो फेल होता तो इसको मुतल्लिक के फेल मुकद्दम कर लेते, लेकिन यहाँ पे फेल नहीं, इसके बाद इस्म आ रहा है जुर्म करिए, तो हम ऐसा करेंगे, इसको मुतल्लिक के खबर, या चूंकि खबर नहीं है तो इसको इसी को कायम मुकाम खबर मुकद्दम बना देंगे। लहू को अजर करीम मौसूफ सिफत को मुब्तदा मौखर, वो चीज जिसको बाद में आना चाहिए वो पहले आ जाए तो फिर जुमले में हसर पैदा हो जाता है। उसका तर्जमा सिर्फ और ही के साथ करते हैं। ताकीद और हसर में फर्क होता है, थोड़ा सा याद रखें। ताकीद होता है किसी चीज में जोर देना, जैसे इसकी मैं मिसाल हमेशा यही देती हूँ, कोई बाजार जा रहा है, आपका फैमिली मेंबर आपसे पूछ रहा है कि कितनी चीजें, क्या चीजें वो चाहिए, तो आप 3-4 चीजें बता के कहते हैं कि ये वाली बीच में से जो है ना दही, ये जरूर लेकर आना है, ये ताकीद होती है। और हसर होता है कि पूछे बाजार जा रहा हूँ तो क्या लाना है, तो आपके सिर्फ दही लाना, दही ही लाना है बस, ये होता है हसर। अच्छा जी, तर्जुमा मैं कर देती हूँ। और उस ही के लिए बाइज्जत या अजमत वाला, बहुत सारे करीम के तर्जमे, बाइज्जत सबसे बेहतर है, आसान है, बाइज्जत अजर। मैं एक दफा फिर इस आयत का तर्जमा कर देती हूँ, तरकीब मैंने बहुत तफसील से बता दी है, कुछ मिस किया तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मन जा ना होता तो हम खाली, वैसे भी मन शुरू में आया तो इसका अक्सर कौन है यूं भी कर सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा जोर है, मैंने आपको बताया जैसे किसी ने कोई काम किया है, आप सिंपल ये कह सकते हैं कि ये काम किसने किया है, इसमें भी मन का इस्तेमाल। लेकिन अगर जा साथ आ गया है तो अब हम कहेंगे, इसका तर्जुमा यूं होगा, कौन है जिसने ये काम किया। तो कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, ये बिल्कुल आसान तर्जुमा, टू द पॉइंट, फिर ये भी ठीक। और कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे, तो वो यानी कि अल्लाह ताला उससे, यानी कि उस कर्ज को उसके लिए, उस शख्स के लिए कई गुना बढ़ा देगा और उसके लिए बाइज्जत अजर है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कर्ज हसना को, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। एक्चुअली ये इन आयात में ये अल्लाह ताला के रास्ते में इंफाक का सिलसिला, ये सारा उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इसमें 10 हिदायत हैं, 10 हिदायत है। अच्छा, कर्ज हसना से मुराद, पहले तो बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों ने बहुत बहुत मुख्तलिफ तरीके से इसका किया है। किसी ने इसका कोई माना लिया है, किसी ने कहा कि जो फैमिली पे खर्च किया जाता है, किसी ने इससे मुराद, बस बहुत बहुत, देखिए ये सबसे जो मुझे टू द पॉइंट लगी, ये हर वो माल है। किसी ने कहा नहीं सिर्फ सदका ही कर्ज हसना है, किसी ने कहा सिर्फ वो जो कि जिहाद के लिए दिया जा रहा है माली तौर पर, किसी ने कहा नहीं हर चीज, वक्त, माल, सेहत, सलाहियत, हर चीज इसमें आ जाती है। तो यकीनन सब आ जाती है, लेकिन आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो टू द पॉइंट सबसे करीब ये है, कर्ज हसना से मुराद हर वो माल है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हिदायत का, और अच्छा, अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करना और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक खर्च करना। ये बात, ख्वाह वो फर्जी सदका हो या वाजबी सदकात हो या नफली हो, ख्वाह वो फी सबीलिल्लाह जिहाद खर्च किया जाए या किसी मोहताज की एहतियाज को दूर करने के लिए दिया जाए, ये इन अमूर का ख्याल रखना जरूरी है। ये याद नहीं करना, ये सिर्फ सुन लीजिए, यकीनन ये सब पॉइंट्स आप बहनों को आते ही हैं कि एक तो देना अल्लाह की रजा के लिए होता है और दूसरा अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक। एक तो हलाल कमाई से खर्च किया जाए, क्योंकि हराम कमाई से सदका कबूल नहीं होता। नंबर 2, सदका में आपने अच्छी चीज देनी होती है, नाकिस माल नहीं देना। नंबर 3, उस वक्त सदका करना है जब खुद भी इसे एहतियाज हो, हमें भी उस चीज की जरूरत है। ठीक है, एक चीज होती है ना कि एक्स्ट्रा है उसे दे दिया, देखिए कबूल तो अल्लाह ने करना है, तो फिर दर्जात में फर्क होता है। यकीन अल्लाह ताला नियत देखते हैं, नियत अच्छी है बिल्कुल, लेकिन जिसने
خالص اللہ کے لیے اور خود بھی ضرورت تھی، یا ایک شخص وہ مثال دیتے ہیں نا کہ ایک شخص 100 روپیہ ہے اس کے پاس، اس میں سے وہ اگر 2 روپے دیتا ہے، اور ایک شخص کے پاس 1 لاکھ ہے اور اس میں سے وہ 2 یا 200 روپے دیتا ہے، تو آپ دیکھ لیں 100 روپے والے کا اجر زیادہ ہوگا، اس کے پاس کم تھے اس میں سے بھی اس نے پھر بھی نکالا، یا اس کو خود بھی بہت ضرورت تھی اس کے باوجود وہ کسی کو دیا۔ نمبر 4 اپنی احتیاط پر، ہاں خود بھی ضرورت ہے لیکن دوسرے کی ضرورت کو، دوسرے کو جو بھی اس کا پرابلم ہے اس کو مقدم رکھا، اس کو اہمیت دی خود پر۔ پھر نمبر 5 صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6 اس کے بعد احسان نہیں جتلانا اور نہ ہی کسی دوسری صورت میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں صدقہ کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 7 صدقہ میں نمائش، یہ دکھاوا نہیں کرنا، یہ بھی صدقہ کو برباد کر دیتی ہے۔ نمبر 8 اپنے دیے ہوئے صدقے کو حقیر جاننا ہے اور بس اس نیکی پر پھولنا نہیں ہے بلکہ نیکی کا دریا میں ڈال والا، یہ اس مصداق یہ کام ہونا چاہیے۔ نمبر 9 اگر صدقہ میں اپنا بہترین اور پسندیدہ مال دے تو اس کے حق میں بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا پارہ جو شروع اس آیت سے ہوتا ہے جس میں تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں جو اپنی پسندیدہ چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو اور آخری چیز کیا ہے کہ محتاج کو صدقہ دینے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کیا، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ میرے مال میں اس کا حق تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں بہت سارے لوگوں کے حصے کا، لوگوں کے حق کا ہمارے پاس آیا ہوتا ہے، اور یہ میں نے اس کا حق ادا کیا اور اس کا اپنے سر سے بوجھ ہلکا کیا ہے۔ مجھے یہ پوائنٹس بہت پیارے لگے ایک تفسیر کی بک سے، بہت اچھا، بہت پیاری پیاری تفاسیر میں بہت پیارے پیارے پوائنٹس سے لکھی جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا، یعنی کہ مجھے لگے گا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے تو وہی شیئر کروں گی۔ ویسے میں ہر چیز نہیں، کیونکہ اصل میں یہ کلاس پھر بتا دوں یہ ہماری بیسیکلی گرامر کلاس ہے۔ اچھا جی اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ ہاں اس سے پہلے حافظ عبدالسلام صاحب کا دیکھتے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیسے کیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح کون ہے، دیکھیں ویسے تو من کا کون سے ہی کر سکتے ہیں، من استفہامیہ کا، لیکن میں پھر بتا دوں زور ہے کیونکہ ساتھ آیا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض۔ انہوں نے بالکل سمپل کیا۔ ایک اور جگہ جو میں دیکھ رہی تھی انہوں نے اس طرح سے کیا تھا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ اسے، اس کے لیے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کون ہے، اسے کیا ہے، اس کیا ہے، میں نے بہت دفعہ بتایا، پکا پتا ہو آپ کو، جب آپ پڑھ رہے ہوں تو غائب کے ضمائر آپ کو پتا ہونے چاہیے پیچھے کدھر راجے ہیں، کہاں لوٹ رہے ہیں۔ وہ اسے، اس کے لیے کئی گناہ کر دے یا کر دے گا، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ بات چل رہی ہے نا، کون ہے جو یہ دے گا، کون ہے جو دے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے یہ کر دے، پھر یہ کر دے، اس کے لیے یہ ہو، یہ بھی اسلوب ٹھیک ہے، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی گناہ کر دے گا اور اس کے لیے باعزت اجر ہو یا باعزت اجر ہے، یہ سب ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے۔ اچھا جی دوسری اسٹوڈنٹ ہے سائمہ سعدیہ اور پھر ریحانہ خان۔ سائمہ سعدیہ آپ آ جائیں۔ سائمہ سعدیہ ایکچولی آپ کا جب میسج آیا تب صالحہ باجی وہ شروع کر چکی تھی، اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کو بیچ میں روکنا۔ اگر آپ کا لائٹ کا یہ کوئی ایشو ہے نا کسی بہن کا بھی اور آپ جلدی سنانا چاہ رہی ہیں تو آپ مجھے مائک آن کر کے فوراً بتایا کریں، اکثر میں میسج لیٹ پڑتی۔ جی سائمہ سعدیہ اس آیت کو پڑھیں۔ السلام علیکم میم، کوئی مسئلہ نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی کریں۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، میم یوما کو جو ہے مفعول بنا دیں گے میم، مفعول مقدم بنا سکتے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو یوما بتائیں ہے کیا؟ میم یوما جو ہے وہ ظرف ہے۔ ہاں شاباش، اس میں ظرف ہے۔ ظرف عام طور پر نا مفعول فی بنتے ہیں، لیکن مفعول بھی آپ کہتے ہیں، کسی کو ابھی نہیں سمجھ آتی نا مفعول بھی مفعول بھی کی، ویسے آ جانی چاہیے، بہت دفعہ ہم استعمال کرتے ہیں مفعول بھی۔ آج جیسے مفعول مطلق آیا، وہ میں نے بتایا مصدر ہوتا ہے اور اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے اور سیم روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، پہچانا جاتا ہے۔ پھر مفعول فی یہ ظرف کو کہتے ہیں اور مفعول بھی تو باقی سارے ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا اس کو کیا ہے کہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ میم اس کو مفعول مقدم بنا دوں؟ اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس کا بنائیں گی، ترا کے میم لیے؟ ترا کے لیے میم۔ اچھا اس کا پتہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نا ہم نے گرامر والوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ کیا کرتے رہے ہیں، انہوں نے کس چیز کو کیا مانا ہے، یہ اس طرح سے نہیں بنے گا۔ یاد رکھیں اکثر کیا ہوتا ہے، یہ جو ظرف ہوتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ، کسی کے بعد مفرد آتا ہے، کسی کے بعد جملہ آتا ہے، تو یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر کچھ بنیں گے، یہ مل کر مفعول بنا سکتی ہیں آپ کسی معذوف فعل کا، ایک چیز۔ اور ہاں انہوں نے بنایا بھی اسی طرح ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، اذکر
महजूफ मानना है और यौमा को उसका आप मुतल्लिक भी कर सकती हैं या मफूल फी भी बना सकती हैं, मफूल भी कुछ भी बना दें सर। अच्छा, इसकी तरकीब बहुत बहुत तरह से की गई है और बाज़ ने क्या किया, यौमा ज़र्फ तरा इसका मुदाफिल है, ये ज़र्फ मुदाफिल है, ये पूरा जो जुमला है इसको यसा के मुतल्लिक भी कर दिया किसी ने। अच्छा, एक और महजूफ फेल मानना, और लेकिन ज्यादातर ग्रामर वाले जब यौमा आता है तो उससे पहले उज़कुर को महजूफ मानते हैं। और मैं फिर आपसे कहूँ, जिन बहनों को ये पॉइंट नहीं समझ आते, मुश्किल लगते हैं, आप इन पॉइंट को छोड़ दिया करें, आप फिलहाल बाकी चीजों पे गौर कर लें और तर्जमे पे गौर कर लें। लेकिन यौमा ज़र्फ अपने मुदाफिला से मिलकर उज़कुर के मुतल्लिक या मफूल बनेगा, उसके लिए फी भी कह दे या बी कह दे। अब आगे चलें। ओके मैम। मैम तरा जो है ये मुजारे है, रा हमजा या इसका जो है वो मादा है, रा या रा से बन रहा है और हाँ, इसको इसके अंदर देखें, यस मैम। ये थोड़ा एक्सेप्शन है। मैं इंशाल्लाह ये कुछ चंद क्लासेस लेने का इरादा है, अभी मुझे ना वो समझ नहीं आ रही मैं किस दिन लूँ। रुकिएगा, ये किधर चला गया? मैम स्लाइड इसमें गायब क्या होगी। है जी, मैंने वो ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यस मैम। इंशाल्लाह पहली जो क्लास होगी गैर सही अफ़आल की होगी। देखिए, मैं बेसिक नहीं पढ़ाती, ना ही वो मेरे पास उसकी बहुत उसकी तैयारी के लिए एक अलग पैटर्न होता है और अलग से सारा वो अपने लेना होता है मटेरियल और बहुत सारी, इतना बिल्कुल मेरे पास वक्त नहीं है। मैं सिर्फ वो जो नई बहनें परेशान हो रही हैं उनके लिए एक मैंने कैजुअल सी क्लास लेनी है। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी अनाउंसमेंट होगी ग्रुप में किस दिन मैं लूँगी। सबसे पहली क्लास होपफुली ये जो गैर सही अफ़आल है उनकी होगी। अच्छा, जो बीच में एक्सेप्शंस होंगी शायद मैं उनको आप अभी डिस्कस ना करें क्योंकि इतना टाइम नहीं है, एक्सेप्शंस कम होती हैं, वो जब कभी आया करेंगी तो मैं वहीं पर आपसे डिस्कस करूंगी, जैसे आज ये है, ये एक्सेप्शंस में से है। ये आप बाब फाल वाले को फिलहाल छोड़ दें, आप सिर्फ बाब फातहा को देखें क्योंकि यहाँ से ये बाब फातहा से आए। रा हमजा या, इन्होंने जैसे साइमा ने कहा ये इसका मादा है। बा फातहा से फातहा यफ्तहू पे रखें तो रा या यर अयू बना, ठीक हो गया। यहाँ पर यस मैम। आगे इसकी वो शक्ल नेक्स्ट लाइन में देखें राइट साइड में, रआ, तो माजी वाली तो क्लियर हो गई। माजी का ये कायदा है, ये जो या नाकिस आती है ना, वो अगर मुतहर्रिक है उससे पहले जबर है तो वो खड़े अलिफ में या खड़ी जबर में इसमें बदल जाती है, तो वो रा माजी तो ठीक है, कायदे पे पूरा उतर रहा है। मॉर्निंग क्लास ही रखें। हाँ सायरा जी, मेरे पास रात का तो बिल्कुल भी नहीं, मॉर्निंग में यही टाइम होगा, इससे पहले तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। 12:30 होगा या बुध या हफ्ता, मैं इंशाल्लाह जल्द बताऊँ। और जरूर लीजिएगा सब बहनें क्योंकि उसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल कैजुअल क्लास होगी, उसकी कोई रिकॉर्डिंग मैं कर लूंगी लेकिन क्लास में नहीं शेयर करनी। और आपको जो पूछना हो आप उसमें पूछ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं बता दूं कैजुअल सी क्लास है, इसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत आप बेसिक में जरूर पढ़ के आई हैं क्योंकि मैंने बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ाना शुरू करना। अच्छा, लेकिन मैं कोशिश फिर भी करूंगी जिस हद तक आपके सवालात होंगे उनको जवाब मैं दूं, बाकी थोड़ा पढ़ के आइएगा, थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक्सेप्शन उसमें भी मैंने नहीं पढ़ानी, इतना टाइम नहीं होता। एक्सेप्शन इसी तरह मैं आपसे डिस्कस किया करूंगी। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? अब माजी का तो रहा ठीक हो गया, और जी अच्छा देखते हैं, मैंने कहा ना एक बुध और सैटरडे इनमें से मैं डिसाइड करूंगी, हो सकता है कोई एक सैटरडे हो जाए और कोई एक बुध हो जाए, मेरी अपनी मसरूफियत के मुताबिक होगा, प्लीज बुरा ना मनाइएगा। जब कभी मौका मिल रहा हुआ करे बस आप ना फायदा उठा लिया करें, कोशिश कर लिया करें, उस दिन थोड़ी तकलीफ उठा लिया करें लेकिन आप क्लास जरूर लीजिएगा वो वाली। मैं कोशिश करूंगी कि सैटरडे, लेकिन कभी बुध भी हो सकती है। मुदारे को देखिए, मुदारे में यर आयु से यर आ होना चाहिए था ना, जैसे माजी में है। नाकिस का तो यही कायदा है, नाकिस का एक कायदा है कि जा मुतहरिक उससे पहले जबर तो वो खड़े अलिफ में या जबर में बदल जाती है। मैं इंशाल्लाह ये सारे रिवाइज करवाऊंगी आपको कायदे, एक एक मिसाल से सारे कायदे। फिर भी मैं कह रही हूँ थोड़ा देख कर पढ़ के आइएगा, बिल्कुल जीरो से नहीं शुरू करना, इतना टाइम नहीं होता, क्लासेस कम है, इतना नहीं मैं कर सकती कि मैं दिल तो मेरा चाहता है कि मैं एक एक बाब आपसे डिस्कस करूँ, एक एक कायदा महमूज का अलग, मुदाफ का अलग, ये बाकी सब जो भी है, मोतल जिन्हें बोलते हैं, ये जो भी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे एक या दो क्लासेस में इसको समेट लें। अब यहाँ क्या होता है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ, यहाँ हमजा खिलाफे कायदा अपनी हरकत पिछले हरफ को देकर गायब हो जाता है। तो यर आ यू, हमजा ने पीछे रा को जबर दी, यारा यू। अब यारा यू बना तो सबसे नीचे देखे, अब यहाँ पर फिर नाकिस का कायदा अप्लाई हो जाएगा, या मुतहरिक उससे पहले जबर तो वो खड़े अलिफ में बदल दी, यारा।
یہ ایکسیپشن ہے, کبھی نہ بھولیے گا, یہ قواعد کے مطابق نہیں ہے. یہ آپ نے, یہ سلائیڈ میں کلاس میں شیئر کروں گی, ہمیشہ یاد رکھیے گا. یہ پڑھاتے ہوئے یہ چیزیں میں آپ کو ایکسیپشن کبھی کبھی اس طرح سے الگ سے ڈسکس کریں گے, اس کی ایکسٹرا کلاس میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوں گی. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ یرا کیسے بنا. تو یرا سے پھر ترا کیسے بنا, obviously پھر وہ ترا. اچھا ترا کا مجھے وہ پورا بتائیے گا ذرا. یہ واپس چلتے ہیں ایک سیکنڈ, ہم اپنی سلائڈ پہ. جی اب یہ ترا, یہ اصل میں تھا ترا, رے کے اوپر, را کے اوپر کھڑا الف تھا, کھڑی زبر کہہ لیں, کھڑا الف, جو بھی آپ پڑھتی ہیں اس کو. تو یاد رکھیں جب کبھی آگے ملانا ہوتا ہے نا, تو یہ ایک قاعدہ ہے, یہ جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں نا, اوپر کھڑا ہے یا نیچے کھڑا ہے, کھڑا اوپر ہے الف یا نیچے کھڑی سے, جو بھی ہے کھڑی زبر کھڑی سے, جب آپ آگے ملاتے ہیں تو سب سیدھے ہو جاتے, سنگل پڑھتے ہیں. یہ ترا سے ترل المؤمنین ہو گیا. تو ترا کا جلدی سے مادب ہو گیا, باب ہو گیا, ماضی ہے کہ مضارع؟ میم یہ مضارع ہے. انتا اس کے اندر جو ہے وہ فاعل ہے, اور میم المومنین والمومنات صیغہ میم یہ کون سا ہے؟ میم یہ انتا ہوا, سوری انتا کا صیغہ بننا ہے, واحد ٹھیک مذکر ہے, حاضر کا. حاضر کا, شاباش. یس انت کا فاعل ہو گیا. آگے المومنین میم جو ہے اس کا فاعل بننا ہے, اور واو جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے. نہیں, اب یہ فاعل نہیں بنے گا, یاد رکھیں. سوری مفعول ہے, مفعول ہے. شاباش شاباش, یقیناً میں مفعول ہی کہنا چاہ رہی تھی, لیکن یس چلے میم, کسی بہن کو یس میں میم. کنفیوژن ہو تو ان کو بتا دوں. دیکھیے پہلے اور چوتھے سیغے کا فاعل آگے ظاہر ہو سکتا ہے, باقیوں کا کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا, ان کا اندر ہی ہوتا ہے. آپ انتا کہہ چکی ہیں بس. اب یہ یس میم. مفعول ہے. المؤمنین معطوف علیہ, المؤمنات معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بنا ترا پہ. ترا کے لیے. تو اب یوما کو ہم ایسا کرتے ہیں ظرف, اور یہ جملہ فعلیہ جو ترا المؤمنین والمؤمنات, یہ مداخل ہے, ظرف و مداخل ہے مل کر, ان کو کچھ تو بنانا ہے نا. آپ ان کو یسا کے متعلق بھی کر سکتے ہیں, یا سب سے زیادہ جو گرامر والوں نے اذکر معذوف مانتے ہیں, جب بھی کبھی قرآن پاک میں یوما سے بات شروع ہو اذکر یس معذوف مانتے ہیں, اس کو اس کے متعلق یا اس کا مفعول بھی یا مفعول بھی بناتے ہیں. ترجمہ کر دیں. اوکے اوکے میم. اس دن آپ دیکھیں گے مومنین اور مومنات کو. ٹھیک ہے, اب آپ تھوڑا سا اور اس کو ذرا کریں, فعل کو اینڈ پہ کرتے ہیں ترجمہ, فاعل اوکے کا میم. سب سے پہلے. جی میم. اس دن آپ مومنین اور مومنات کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہم تو جب معذوف مانتے ہیں نا, ہم پھر اس کا ترجمہ نہیں کرتے, تو لیکن یہ جو مانتے ہیں وہ پھر کرتے ہیں کہ یاد کرو جس دن, یوں بھی کر سکتے ہیں. اچھا بعض ہے یہ جو یوما, یہ پیچھے نہیں ہے, پچھلا جو جملہ گزرا ہے وہ اس کے لیے کئی گنا کر دے گا. یس جس میم. دن, اس کے بھی متعلق ہے کہ سب سے آسان یہی ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک میں یوما آئے تو اس ظرف و مداخلہ کو, ظرف کے بعد موسٹلی مداخلہ آتا ہے جو یس مفرد میم. بھی ہو سکتا ہے, جملہ بھی, اس کو آپ اذکر کے متعلق یا مفعول اس کا بنا دیں. تو اب اوکے. آپ نے فعل کا اینڈ پہ کرنا ہے جس دن. اب میں نے معذوف مانا ہے وہ میں نے آپ کو ویسے ہی بتایا, میں ترجمہ نہیں کر رہی, ترجمہ ٹو دی پوائنٹ اتنی آسانی سے ان آیات کا ہو رہا ہے الحمدللہ. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے بات ہو رہی ہے, آپ اور مومن مردوں مومن عورتوں کو دیکھیں گے, تو فعل کا اینڈ پر, فاعل کا سب سے پہلے, بیچ میں متعلق اور مفعول. اچھا اب مجھے نہیں اندازہ, جو بالکل نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہے کہ نہیں یہ مؤمنین اور مؤمنات کیسے بنا. آپ کو اب تو بیسک میں اسماء مشتقات بالکل پڑھائے جاتے ہیں, میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں, میرے علم میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو پہلے کسی زمانے میں بیسک میں نہیں پڑھاتے تھے, سب پڑھائی جاتی ہے. پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا, لیکن یہ اگر آپ شوق رکھتی ہیں تو کچھ لفظ ایسے ہیں جو کسی وزن پر ہوتے ہیں, کچھ اسم ایسے ہیں. فعل تو ہوتے ہی وزن پہ ہے نا, فعل تو ہوتے ہی مشتقات ہیں, کسی سے مشتق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مصدر سے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا اسم, اس کے وزن پہ ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے. جو نہیں ہوتے انہیں جامد کہتے ہیں, اور جو ہوتے ہیں انہیں مشتق کہتے ہیں. وہ 6-7 چیزیں ہیں, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ان کو بھی ریوائز کر لیں گے. اب یہ مؤمنین آپ جانتی ہیں کہ کیا ہے, کیسے بنا ہے؟ یس میم, یہ باب فعال سے ہے, اور میم آمنہ یومینو سے بنا ہے مومنین. مؤمنون بنا پہلے واحد, یس اس سے میم. پھر مؤمنون بنا, اس کی جمع مومنون کی حالت نصب مؤمنین بنا, مومنین بنا. اور اسی طرح مومنون جب بنا تو اس کی مؤنث مومنتن
پھر مومناتن، پھر اس کی حالت نصب مومناتن بنا اور ال لگا تو پھر تنوین گر گئی. تو یہ ہو گیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. جن بہنوں کو نہیں سمجھ آئی کہ میں نے اور سائمہ سعدیہ نے بھی کیا بات کی ہے تو چلیں آپ انتظار کیجیے, اس کی بھی کلاس ایک ہوگی انشاءاللہ. لیکن دیکھیں میں کتنی کلاسز لے سکتی ہوں, ایک لے لوں گی, دو لے لوں گی, محنت آپ نے کرنی. آپ نے جس دن کلاس کا میں ٹاپک بتاؤں گی تھوڑا سا پہلے اس کو پڑھ کے آنا ہے, اور پھر کلاس میں بھی ضرور اٹینڈ کریں, نہیں تو ریکارڈنگ سنیں, بعد میں پوچھیں. اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا کہ یہ بہت ساری شاید ضروری نہیں بھی, میں اگر کہوں کہ کچھ اسماء مشتقات آپ اسکپ کر سکتے, لیکن کبھی کبھار آپ نہیں کر سکتے. ان کے بعد بعض اوقات جار مجرور آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جار مجرور ہمیں پتہ ہے کہ جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں سے یہ مشتقات بھی ہیں. اسم الفاعل, اسم مفعول, اس میں تفضیل, صفت مشبہ, اسم مبالغہ, یہ سب مشتقات ہیں, یہ وزن پر ہوتے ہیں, تو پتہ ہونے چاہیے. میرے نزدیک تو یہ امپورٹنٹ ہے, بالکل پتہ ہونا چاہیے. تو آپ انشاءاللہ ان کا بھی دیکھ لیں کہ جن کو آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آتا اس طرح سنتی بھی رہا کریں اور وہ کلاس بھی اٹینڈ کریں. لسان القرآن میں سب سے آسان طریقے سے سلام صاحب نے اس کو لکھا ہے, باقی جگہ پہ شاید آپ کو مشکل لگے, آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں, ہم بھی انشاءاللہ اس کی کلاس بھی ارینج کریں گے. بس اتنا ہی. آگے جی یس آ سے شروع کریں. یس میم. میم یس آ نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم. میم یس آ جو ہے میم سین آئین اور یا جو ہے اس کا مادہ ہے, سا یس آ سے بنا ہے, اور میم یس آ جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا واحد. فائل بتائیں. یس میم. پہلا صیغہ ہے نورہم. فائل. یس میم. نورہم جو ہے میم اس کا فائل بن رہا ہے, مرکب اضافی کنسٹرکشن میں. فائل آگے آ سکتا ہے, اور نورہم کے مرکب اضافی اس کا فائل ہوگا. آگے چلیں. میم بینہ جو ہے وہ ظرف بن جائے گا, اور ایدیہم میں جو ہے اس کا مضاف الیہ ہوگا. واو جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے, اور بی ایمانہم جو ہے میم اس کا سیکنڈ مضاف الیہ بن جائے گا. مضاف الیہ نہیں سوری میم, یہ مضاف الیہ نہیں ہوگا, یہ میم ٹھیک ہے. پورا اس جو کو ہے انہوں نے متعلق ہو جائے گا. ہاں انہوں نے کیا کیا یہاں پہ بھی کچھ دیکھیں گے, بالکل ٹپیکل والا معطوف علیہ معطوف نہیں ہے. بس آپ سمپل سے یہ رکھیں کہ بی ایمانہم کو نا یہ پیچھے ایدیہم پر اس کا عطف کر رہے. ٹھیک ہو گیا. بس یہ اتنا ذہن میں رکھیں. یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ آپ جو قواعد ہے اس سے ہٹ کے ہوتی ہیں, کچھ محذوف مانی جاتی ہیں. میں بالکل نہیں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے کلاس میں, تو بس آپ اتنا ہی کر لیں کہ بین ایدیہم, اس پر اس کا ایدیہم پر اس کا عطف کر دیں, پھر اس کے اوپر کر دیں بی ایمانہم. ایدیہم کیا ہوتا ہے؟ میم دونوں ہاتھوں کے, ان کے ہاتھوں کے درمیان. تو میم اس کا یدن ایک ہاتھ ہوتا ہے, یدانی دو ہاتھ ہوتا ہے, ایدن جمع ہوتی ہے. ہاں اس میں دو بھی آ سکتے ہیں, دو سے زیادہ بھی. ایدن. اچھا یہ یدن اور ایدن یہ جو ڈکشنری ہے اس کے اندر بہت ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے, یا دال والے اس میں مادے میں آپ تلاش کر کے آپ خود اپنے طور پہ دیکھنا چاہے دیکھ لیجیے کہ اصل میں کیا تھا, کیا چینجز سے بنا ہے. اس کلاس میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے. بس اتنا, یدن کی جمع ایدن, اصل میں ایدی یون تھا, تو یا متحرک ہو اس سے پہلے زیر آئے تو ایسے اسم کو اسم منقوص کہتے ہیں. اس میں پھر یا گر جاتی ہے اور اس کے بدلے میں اس سے پچھلے والے لیٹر میں جیسے ای دی یون تھا نا, تو یا گر گئی تو ای دن ہو گیا, پچھلے لیٹر پہ دو زیر ہو جاتی ہے. یہ پھر کبھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ, آج نہیں. تو ای دن جمع ہے, تو ای دیہم یا واپس آ گئی ہے. یاد رکھیں یہ اسم منقوص میں اس لیے تھوڑا سا بتا رہی ہوں کہ اس میں یا تو گر جاتی ہے. جب کبھی بھی یاد رکھیں وہ اسم جس کے اینڈ پر, یہ بھی آپ کو لسان القرآن میں اسم منقوص کے نام سے مل جائے گا, یا ہو اس سے پہلے زیر, اور ویسے پیش بھی ہے, میں صرف زیر کی بات کروں گی, اس سے پہلے زیر آ رہی ہو تو یا گر جاتی ہے, اس کے بدلے میں پچھلے والے لیٹر پہ دو زیر ہو جاتی ہے. لیکن جب کبھی اس اسم پر ال لگا دیں یا وہ اسم مضاف بنے تو وہ یا واپس آ جائے. تو یدن ایک ہاتھ, ای دن اس کی جمع, لیکن یہ ای دیہم آ گیا, یا واپس آ گئی کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. تو اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے بین ایدیہم, یہ معطوف ہے. بین ایدیہم کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں یا ہاتھوں کے درمیان میں, لیکن یہ عرب میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ سامنے کی چیز کو کہنا, کہ آگے یا سامنے جو موجود ہوتی ہے. تو اور پھر یہ اسی طرح ایمانہم, یہ یمین ان کی جمع,
اس کا مطلب ہوتا ہے دائیں طرف، بس اتنا ہی. اب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ہم زیادہ اس کو کمپلیکیٹ نہیں کرتے, سمپل ہے. اوکے میم. نورہم میم ان کا نور. ہاں جی, ان کا یس نور. سے شروع کر رہے ہیں ہم نے یس اس میم. سے پہلا حصہ کر لیا ہے. اب یس یس ہم نے دیکھا کہ ایک فعل چل رہا ہے ترا, اس کا آگے فاعل آ رہا ہے, مفعول آ رہا ہے, جو بھی ہے. اچانک سے ایک اور فعل آ گیا, یس تو اب تو وہ یہ میں والا جو فعل ہے ہوپفلی اس کے لیے حال بنے گا. حال یہ بن گیا. پورا جملہ اس میں یس یس میم. فعل, اپنے فاعل نورہم اور بین ایدیہم و بی ایمانہم معطوف علیہ, معطوف کو ملا کے نا آپ ان کو مفعول بھی کہہ سکتی ہیں یا متعلق بھی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. یہ اوکے جملہ میم. فعلیہ بن گیا. ترجمہ کر. یس میم. ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب ان کا نور دوڑ رہا ہوگا. شاباش. چھوٹے سی ایک اور کام کریں, ان کا نور پہلے لے جائیں, فاعل کا پہلے کرتے ہیں. اوکے اگر میم. کوئی چیز اس پر مقدم ہو رہی ہو تو پھر اس چیز کا کر لیتے ہیں, مفعول یا متعلق کا, ادروائز فاعل کا پہلے. ان کا اوکے. نور ان کے سامنے اور ان کے کی دائیں جانب. طرف یا دائیں یس میم. جانب دوڑ رہا ہوگا یا تیزی سے چل رہا ہوگا. اب بعض لوگ کہتے ہیں سا یا سا دوڑنا, لیکن ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا مطلب صرف دوڑنا نہیں ہے, کسی کام کو بڑی تیزی سے کرنے کی کوشش کرنا, جلدی سے, تیزی سے. اچھا جی, شاباش. یہ حال بنا دیا ہم نے. یس کسی کو میم. سمجھ آئی حال کیسے بنا؟ ٹھیک ہے, نہیں آئی چھوڑ دیں, ترجمہ کر لیں. آج کی یس. آیات کا اتنی امپورٹنٹ ہے, آپ ان کا آج ترجمہ, اور اللہ کرے کہ ہمارے دل پر اتنے اثر کریں, ہم دیکھیں کہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ہوگا. یہ اب یہ پچھلا بات جو ہے وہ آیت مکمل ہو گئی ہے, لیکن اوور آل یہ انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کچھ بھی, چاہے مال ہو, چاہے وقت ہو, چاہے جان کھپا دیں, چاہے جان دے دیں, صحت, صلاحیتیں, جو لوگ, اور خاص طور پہ مال کے کانٹیکس میں بات ہو رہی, جو لوگ کرتے ہیں, اب ان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ پلسرات, اب یہ اس لمحے کی بات ہو رہی. اس وقت جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا, ان کے دل میں ایمان, اور دائیں ہاتھ میں ان کا, ایک تفسیر کے مطابق وہ دیا جا چکا ہوگا ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ. تو یہ آخری سٹیپ ہوگا, اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا پلسرات سے, پھر اس پہ نور دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وہ انسانوں کے ایمان جو آگے نا, ان کے آگے, اس کا مطلب ان کے دل میں, ایک اس کی یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے, اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے, ان کے دل میں, یہ اس سے مراد ایمان ہے. اور جو دائیں طرف سے مراد ہے کہ جو انہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال کیے ہیں اور ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا ہے. اور ایک ویسے تو کامنلی دیکھنے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ نور ملے گا اللہ کی طرف سے, جو ان کے آگے ہوگا اور دائیں طرف ہوگا, پیچھے نہیں ہوگا, نہ بائیں طرف ہوگا. تو اس وقت نور کی بہت, یہ بھی آپ سب بہنوں نے یہ بھی احادیث پڑھی ہوں گی. کسی ایک شخص کا نور اس طرح کا ہوگا کہ وہ یہاں سے جتنا مدینہ آئی تھنک اور عدن کے بیچ میں فاصلہ ہے, کسی کا ہوگا ایک کھجور کے درخت جتنا, کسی کا کچھ, کسی کا کچھ, کسی کا جو سب سے کم ہوگا وہ پاؤں کے انگوٹھے جتنا, اس کے انگوٹھے کے اوپر ہوگا. تو یہ سارا اب وہ سین چل رہا ہے جس کو غور سے محسوس کر کے ہم نے پڑھنا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کچھ بھی, تو اب وہ ان کو نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. لیکن جو منافق ہوں گے وہ ان سے یہ نور یا تو انہیں دیا نہیں جائے گا, ایک جگہ تھا کہ نہیں دیا جائے گا, لیکن جب وہ چل رہے ہوں گے تو چھین لیا جائے گا, بالکل اندھیرا کر دیا جائے گا, تو وہ سب نیچے گرتے جائیں گے, نیچے جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر یہ مرحلہ آسان فرمائے. چلے اب آپ اس کو کریں. بشراکم الامہ. میم یہ اتنا ایک الگ سے جملہ کریں گے اس کو؟ جی بالکل, بھی ایمانہم تک, بس یہاں تک ہماری ایک بات مکمل ہوگی, ہمارا حال یہ مکمل ہو گیا. اب آگے ان سے, جبکہ وہ نور ان کے آگے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا ان کا, یا ان کی روشنی, تو اب ان سے کچھ کہا جائے گا. یہاں پہ کچھ مسنگ ہے, محذوف ہے, کچھ محذوف ہے, اس کو ہم نہیں ڈسکس کرتے تو, لیکن بس یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کچھ ان سے کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ یہ جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے, بتائیں ذرا. بشراکم کو کیا بنائیں گی؟ میم اس کو خبر مقدم کہہ سکتی ہوں, الجومہ کو مبتدا مؤخر کہہ دوں؟ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. تو نہیں, الجومہ کو نہیں, سوری, الجومہ کو آپ دیکھیں, یہ جو ظرف ہوتے ہیں نا, ان کو آپ اس طرح سے خبر آپ نہ بنائیں ان کو ڈائریکٹ, اللہ کہ کبھی کوئی بہت ضرورت پڑے کسی کی عدم موجودگی میں, ادروائز نہیں, اس طرح سے نہیں بنے گی. یہ یا صحیح. تو کسی کے متعلق ہوتے ہیں یا مفعول فی بنتے ہیں. جملہ اس میں ہمیں عام طور پر یہ متعلق بنتے ہیں, یہ ڈائریکٹ خبر نہیں بنتے.
اور جملہ فعلیہ میں مفعول بنتے ہیں, مفعول فی. اور Yes. اس کے علاوہ گرامر جب آپ پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ, تو آپ کو آج ہو سکتا ہے پہلی دفعہ لگ رہا ہے سننے میں یہ نئی بات ہے, پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے کہ جب بھی کبھی یوم آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ فعل محذوف ہے, کچھ کہا گیا ہے, پھر کہا گیا ہے اليوم, اور یومن ہوتا ہے دن, اور اگر اس پہ ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج, ٹوڈے, بس. آج کے دن. اب وہ کہا جائے گا ان سے, وہ یہاں پہ محذوف ہے, ان سے کیا کہا جائے گا, وہ بشراکم کو چاہے تو مبتدا بنا دیں چاہے خبر بنا دیں, بہتر ہے کہ مبتدا بنا دیں اور خبر جنات ان کو کر دیں. تو Okay. کیونکہ اس کی میں آپ کو جب ترجمہ کروں گی نا, اس میں بشراکم کا پہلے آ رہا ہے کہ تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری, تو اس میں جو کم ہے نا بشراکم, اس کی پہلے آ رہا ہے, تو اس کو مبتدا رکھیں, جنات ان کو خبر, الیوما کو چاہے تو متعلق کر دیں, چاہے تو ذہن میں رکھیں کہ ایک معذوف فعل ہے یہاں پر, وہ بس ہے اور یہ اس کے متعلق ہے یا اس کا مفعول بن رہا ہے, تو اس کمپلیکیشن میں ہم نہیں جا رہے, سمپل رکھتے ہیں. تو Yes, بشرا کو مبتدا, جناتن آگے خبر. اب جناتن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم یہ جناتن کی صفت بن جائے گا آگے جملہ فعلیہ. مجھے آپ کی Hello. آواز نہیں آ رہا, آپ لوگوں کو میم میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی شاباش. نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ, پکا یاد کر لیں. بہت ساری بہنیں ابھی بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہیں, لکھ لیں اس قاعدے کو. نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتا ہے, معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس کے لیے حال بنتا ہے. تو یہ تجری من تحتها الانہار, یہ والا ہے. جملہ فعلیہ جناتن کے لیے صفت, جناتن موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بنا لیں بشراکم کے لیے, بس. اوکے. الجمہ کو یا تو ان کے متعلق کر دیں یا محذوف فعل کے متعلق یا مفعول بنا دیں. ترجمہ کر دیں پھر کچھ اور پوچھ دیں, پہلے ترجمہ کر دیں, بہت اوکے دفعہ میم. گزر چکا ہے, ہم کر چکے ہیں. یس میم. میم بشرا کو خوشخبری ہو تمہیں آج کے دن. میم جناتن کا کہتے ہیں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے, شاباش. یہ تو آپ نے کیا دیا ایک طرح کا لفظی ترجمہ. اب آپ دیکھیں جب کبھی اس طرح کا آتا ہے نا نکرہ جس کے بعد جار مجرور یا جملہ ہوتا ہے, اس کا ترجمہ عام طور پہ ایسے کرتے ہیں, ایسا لڑکا جو نیک ہے, ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی, اس طرح ترجمہ کرتا ہے. تو اس کا اصل میں یوں کریں گے, تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے آج کا پہلے کرنا ہے. مفعول فی کا یاد رکھیں پہلے کیا جاتا ہے, اگر آپ مفعول فی بنا رہے ہیں یا ظرف اس طرح سے آ رہے ہیں. آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے, یا آج تمہیں خوشخبری ہے ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی. یہ اس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ویسے طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا, اس طرح سے کرتے ہیں موصوف صفت کا جو نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ رہا ہو تو, اور نہیں تو بس ٹھیک ہے جس طرح آپ نے کیا اس طرح بھی تقریباً کر سکتے ہیں, تھوڑی بہت اوپر نیچے اس کی کر لیں. الیوما کا پہلے کریں. آج تمہیں خوشخبری ہو ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. شاباش شاباش, بالکل جی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سننا نصیب کرے ہم سب. اچھا, اس میں آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے یا ہو, ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہے, خوشخبری ہے کیونکہ فائنل ہو گیا یہ سارا, Yes. وہ انہوں نے گزر گئے پرسرات سے, تو اب ان کو یہ سننے کو ملے گا. تجری کیا ہے جلدی سے بتائیے. میم تجری جو ہے میم یہ فعل ہے, مضارع ہے, جیم را یا اس کا مادہ ہے, جرا یا جری. تو میم اس کے اندر انتا جو ہے میم وہ اس کا فاعل ہے. انتا دیکھیے, یرا آپ نے بولا جرا یجری سے تجری دو جگہ آتا ہے. واحد مؤنث غائب کا بھی تجری ہے, واحد مذکر حاضر کا بھی تجری ہے. تو دوبارہ دیکھیں تجری تجری کا مطلب کیا ہے؟ میم بہنا یا جاری رہنا. بہتی ہیں تو اس میں انتا نہیں بنے گا. او میم یہ پھر انہار کے لیے آیا ہے. شاباش جی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, پھر یہ اس کا فاعل آگے آیا ہے, اور یہ کیوں آیا ہے واحد مؤنث غائب؟ میم یہ سماعی مؤنث ہے انہار, اس لیے اس کا یا کا آیا. غیر عاقل کی جمع مختصر کے ساتھ عام طور پر واحد مؤنث آتا ہے. کبھی کبھار کچھ قاعدے ہیں, قاعدوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, بس آپ سمجھ لیں کبھی کبھار جمع مؤنث بھی آ سکتا ہے. تو یہ اس لیے آیا. آگے من تحتی ہا کو آپ اس کے متعلق کر دیں, انہار اس کا فاعل ہو گیا.
تو تجری فعل اپنے فاعل الانہار اور متعلق من تحتی ہا سے مل کر کیا ہوا؟ میم یہ صرف بن گیا جملہ جناتن. فعلیہ. نہیں ابھی پہلے بیٹا جملہ فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ بنا, پھر جملہ فعلیہ جو ہے جناتن اپنے اس کے ساتھ مل کر, ابھی اس کی صفت بعد میں بناتے, پھر موصوف صفت مل کر کیا بنا؟ موصوف صرف مل کے میم خبر بن گیا. جی خبر بنا. شاباش. بشراکم مبتدا کی, اور بشراکم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ آپ نے بھی کر دیا, میں اینڈ پہ پھر کرتی ہوں. اب خالدین فیہا, اس کو کیا کریں گے؟ میم یہ خالدین فیہا اس کو میم حال بنا دیں گے. شاباش. کس کا بنانا چاہیے؟ میم میم اس کا حال بنائے گا میم جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے, کم کا. جی قوم ضمیر. شاباش. تمہیں, تم سب کو, تم سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. خالدین کس وزن پر ہے میم؟ یہ اسم الفاعل کے, اسم الفاعل کے. اسم الفاعل خالدن سے خالدونا حالت رفع, خالدینا خالدینا نصب اور جر, یہ حالت نصب میں ہے, اسی لیے ہم نے حال بنایا. ایسے نہیں ہم نے کہہ دینا کہ یہ حال ہے, یہ یہاں پر حالت نصب میں ہے. کیوں ہے؟ کسی کا یہ تجریح وغیرہ کے لیے مفعول تو نہیں بن رہا یہ, تو یہ اب اس کو حال بنائیں گے. فیہا کو کیا کریں گے؟ میم یہ اسم الفاعل کے متعلق ہو جائے گا. شاباش. اسی لیے میں کہتی ہوں اسماء مشتقات تھوڑے بہت آنے چاہیے, تاکہ جب کوئی جار مجرور کے بعد آئے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کے متعلق ہے. ترکیب آسان ہو جاتی ہے, پھر ترجمہ میں آسانی ہو جاتی ہے, کہ ترجمہ تھوڑا اور طرح سے کرتے ہیں. اس کا ہم یہی کرتے ہیں عام طور پہ, کرنے والے. اب یہاں پر ہے کہ ہمیشہ, تم اس میں ہمیشہ رہنے والے. یہ تم چاہے نہ بھی کہیں, آپ کو چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے قوم ضمیر کے لیے اس کو حال بنایا ہے, تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. ویسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے, تو جو متعلق کا پہلے کرنا ہے, پھر جس کا وہ متعلق اس کا بعد میں کرنا ہے. اس میں ہمیشہ رہنے والے. آیت کو پورا کیجیے. یس میم. ذالکا میم یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی, یہاں پہ نئی آج نیا شروع جی ہو گیا بالکل میم. بالکل. میں بھی نا اس کی تھوڑی ترکیب میں, اس کے جملے بار بار اس میں آ رہے ہیں, وہ میں ایک دفعہ اینڈ پہ اس کو پھر جوڑ دوں گی, آپ بس اس کو مکمل کریں. ذالکا هو الفوز العظیم. میم ذالکا جو ہے وہ اشارہ ہے, اشارہ بعید ہو رہا ہے, اور میم ہوا جو ہے وہ میم اس کو ضمیر فصل کہہ سکتے ہیں. جی آپ مجھے بتائیں ذالکا کو کیا بنائیں گی؟ مبتدا بنا دیں گے میم. مبتدا بن گیا. ہوا کو اس کو چلے بعد میں دیکھتے ہیں. الفوز العظیم کو کیا بنائیں گے؟ میم یہ میم مرکب توصیفی بن کے, تو میم اس کی خبر بن جائے گا. میم اگر اس کو ضمیر فصل نہیں کہتے تو میم یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر بنے گا. اچھا شاباش. دیکھیے اصل میں یوں تھا, میں باقی لوگوں سے کہہ رہی ہوں, آپ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا. اصل میں تھا ذالکل فوز العظیم. تو یہ بعض دفعہ جب مبتدا خبر اس طرح آتے ہیں کہ کوئی مرکب بن رہا ہو, مرکب اشاری یا مرکب توصیفی لگ رہا ہو, تو وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے, یہ جملہ ہے یا مرکب ہے. یہ لگ رہا تھا ذالک الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی. ٹھیک ہے, وہ اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں, آپ جانتے ہیں اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. تو یہ عظیم کامیابی. اب تھا یہ جملہ اس میں آئی, لیکن بعض دفعہ وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا, تو وہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے بیچ میں ایک ضمیر لے کر آتے ہیں جو ہمیشہ مبتدا سے میچ کرتی ہے. اگر مبتدا واحد ہے, مذکر ہے, تو اس کے مطابق واحد مذکر آ جائے گی. مبتدا جمع ہے اور یا مؤنث ہے, جو بھی ہے, یہ والی ضمیر ہمیشہ مبتدا کے مطابق آتی ہے. اسے ضمیر فصل کہتے ہیں. اور اس سے جملے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ میم حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. حسر پیدا ہوتا ہے. اب ہم صرف یا ہی کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے. اس کی ترکیب کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے ذالکا مبتدا, الفوز العظیم خبر, اور ہوا کو آپ کہہ دیں کہ یہ ضمیر فصل ہے اور ترکیب میں کچھ نہیں بنائے. دوسرا یہ ہے کہ ذالکا مبتدا اور هو الفوز العظیم پورا جملہ اسمیہ بنا کر پھر ذالکا کی خبر بنا دیں. اس میں ہوا مبتدا, الفوز العظیم خبر, اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہو کر ذالکا کی آپ خبر بنا دیں. لیکن زیادہ آسان اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ ذالکا مبتدا, الفوز العظیم خبر, ہوا کو ضمیر فصل کہہ دیں, ترکیب میں کچھ نہ کریں. ترجمہ کریں. یہ ہی عظیم کامیابی ہے. ماشاءاللہ شاباش. دیکھیں جی قرآن پاک میں جہاں بھی الفوز العظیم آیا ہے, غور کیا کیجئے کہ یہ ہی کامیابی ہے. ہم لوگ کن چیزوں کو کامیابی سمجھ کر دنیا میں چل رہے ہیں,
اور صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن کیا فیلنگ ہوگی، یہی اصل کامیابی ہے. اچھا جی، بارک اللہ فیک، بہت اچھا، ماشاءاللہ سائمہ، شاباش. جزاک اللہ. اب میں جلدی سے جن بہنوں کو ابھی کہیں کوئی پوائنٹ مس ہوا ہے میں ان کو بتا دوں، کیونکہ ایک آیت میں بہت سارے جملے استعمال ہوئے. یوما ظرف ہے، تو ظرف جب بھی آئے گا اس کے بعد اس کا مضاف الیہ ہوگا. ظرف و مضاف الیہ کو آپ کسی کے متعلق یا مفعول فی بنا دیں. تو گرامر والے کہتے ہیں جب بھی یوم آئے اس کو اذکر فعل محذوف شروع میں مان کے اس کے متعلق یا اس کا مفعول فی بنا دیں. تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات ایک جملہ ہو گیا. اس کے بعد اچانک سے ایک اور جملہ فعلیہ آ گیا، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. اس جملہ فعلیہ کو آپ یہ جو المؤمنین المؤمنات ہیں ان کے لیے حال بنا. آگے پھر ایک اور جملہ شروع ہو گیا، بشراکم الیوم. اس میں آپ جملہ اسمیہ بنا دیں، بشراکم کو مبتدا، جنات کو خبر. اور چونکہ جنات النکرہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے تجری من تحتها الانہار، اس کو جنات کے لیے صفت بنا دیں جملہ فعلیہ کو. یہ قرآن پاک میں کتنا یہ اسلوب استعمال ہوا ہے، یہ آج ترکیب ایک دفعہ کر لیں گے ہمیشہ یاد رہے گی. یہ اسی طرح ہی ہے، جنات موصوف اور یہ صفت. اور آگے جو پھر خالدین فیہا جو آتا ہے وہ ان لوگوں کا جن کی بات ہو رہی ہوتی ہے ان کا ہی حال ہوتا ہے. تو اس میں یہ بشراکم ان جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے تم سب کو جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم اس پہ ہمیشہ رہو. اور آخر میں تو یہ جملہ اسمیہ پھر سے بن رہا ہے، اور جملہ اسمیہ ہے تو اس میں ایک زور بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے، دوام بھی ہے. اور بڑی خاص بات ہے جو وقت سے اوپر ہے کہ اس وقت کے لیے اور عظیم کامیابی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہی عظیم کامیابی ہے. ہی کا میں نے ترجمہ اس لیے کیا کہ بیچ میں ضمیر فصل آ گئی. اچھا یاد رکھیں ضمیر فصل نہ بھی آئے نا، اگر خبر معرفہ ہوتی ہے تو خبر کو معرفہ تو نہیں ہونا چاہیے، خبر تو نکرہ ہوتی ہے. اکیلی خبر معرفہ ہو جائے تب بھی حسر پیدا ہو جاتا ہے، تب بھی صرف اور ہی کے ساتھ ترجمہ کریں. اور لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا بعض اوقات مرکب اور جملہ اسمیہ میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا تو بیچ میں پھر ضمیر لے آتے ہیں. تو یہ ضمیر ہمیشہ مبتدا سے میچ کرتی ہے، ضمیر فصل کہتے ہیں، اس سے بھی حسر پیدا ہو جاتا ہے. اب ترجمہ سنیے. جس دن مومن مرد اور مومن عورتیں، جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے، ان کا نور ان کے سامنے یا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا یا تیزی سے چل رہا ہوگا. نور بھی کیا ہے، بعض نے روشنی بھی کیا ہے، ترجمہ سب ٹھیک ہے. اب ان سے کیا کہا جائے گا؟ اب دیکھیں قرآن پاک کا نا آپ آہستہ آہستہ آپ جاننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت ٹو دی پوائنٹ بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے بارے میں خوشخبری دی جا رہی ہے، پھر اچانک سے وہ بیچ میں کئی سال کا وہ پیریڈ مس ہوا، کب پھر کس طرح پیدا ہوئے یا بڑے ہوئے یا رسول بنے اور کیا کیا کچھ ہوا. پھر اچانک سے پھر انہوں نے جو کہا ان کا حال اچانک سے بیچ میں آ گیا. اور بعض وہ کہے کہ 100 سالوں کا بھی ہو سکتا ہے، کہے کہ لمبا عرصہ بھی بیچ میں محذوف ہوتا ہے. تو وہ آپ آیت کو کئی دفعہ پڑھیں گی نہیں سمجھ آئے گی تو سب کسی کو بھی پہلی دفعہ آیت قرآن پاک کی ساری آیت سمجھ نہیں آتی. سب کو کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، یا پرانے علماء کرام کی ان کی تراکیب یا ان کی کتابوں سے یا ترجمے سے اندازہ کرنا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے کسی استاد کا تھوڑا ان سے ہیلپ لے کر بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا بنایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہاں پہ محذوف ہے، ان سے کہا جائے گا. لیکن آپ بس چھوڑ دیں محذوف کو مت چلے سوچیں، لیکن پتہ ضرور ہو کہ ردم صحیح تب بنتا ہے اس کا آیت. اچھا ان سے کیا کہا جائے گا یہ بریکٹ میں کر لیں یا آپ ذہن میں رکھیں. تمہیں آج ایسی، یا آج یوما کا پہلے کر لیں، آج تمہیں ایسے باغات کی خوشخبری ہے یا خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس میں یعنی ان کہنا ہے، سوری اب یہ جنات جمع ہے نا تو یہ فی ہا کی ہا ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے تو ٹھیک ہے یہ ہا ہے، لیکن اس کا ہم ترجمہ یہ سنگل کیا لیکن ترجمہ ہم ان کریں گے. ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو، یہ ہی عظیم کامیاب. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا. جس دن تو آپ یعنی کہ ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہی ہوگی.
آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے، یہ ان لوگوں سے کہا جائے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں یا بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہو، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ چلیں جی، آج کی آخری آیت آدھی ہے، اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں، اس کا کچھ اسلوب تو یہ پیچھے گزر گیا ہے، اس کو ہم جلدی سے کر لیتے ہیں، اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگائیں، پیچھے ہم نے بہت ڈیٹیل سے یوما کو پڑھ لیا، اسی یوما کا کہ اس یوما کو پچھلے یوما کا بدل بنا دیں، نہیں تو کچھ بھی نہ بنائیں، نئی آیت شروع کر دیں۔ ہاں یاد رہے تو یاد رکھیں، یوما آتا ہے تو اس کو اذکر فعل کا کے متعلق یا اس کا مفعول مان لیتے ہیں، نہیں تو بس یوما سے آپ شروع کر اس کا ترجمہ کرنا پڑنا۔ جی ریحانہ خان صاحبہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ آدھی آیت ہے من نورکم تک، یہاں جی تک سر، آپ اس کی ترکیب اور جی سر، ترجمہ۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، میں پوری پڑھ لوں؟ جی پوری پڑھ دیجیے، من نورکم تک جہاں تک آج ہمارا ٹارگٹ ہے۔ للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ جی نقتبس، تو میڈم یوما جو ہے یہ ظرف ہے، اس کا بدل ہوگا پچھلے یوما کا، ٹھیک ہے جی نا؟ بدل بنا لیں، نہیں تو یہیں سے بات نہیں شروع کر لیں، جی، ظرف اور ہو میں گیا۔ اس کے پیچھے اذکر جو ایک معذوف فعل ہے، یاد کرو اس دن کو، یقولو مضاف وہ ہے مضارع ہے، کا نہیں اور مفعول بنا۔ کاف و لام اس کا مادہ ہے، یہ متعدی فعل ہے، اور اس کا فاعل جو ہے وہ نہیں آگے آئے گا۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد، یہ میڈم اسم الفاعل ہے، منافقون جو ہے نا جمع ہے اسم الفاعل، شاباش باب شاباش، مفعلہ نون سے فا ہے، قاف مادہ ہے باب اور مفعلہ سے ہے اس باب سے اسم الفاعل ہے میڈم، یہ باب مفعلہ سے ہوگا نا، مفعلہ فعلہ سے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ اسم الفاعل نافقہ یونافقو، تو یونافقو منافق، کے مزیدن فی ابواب میں مضارع سے اسم الفاعل بنتا ہے، اس کے پہلے جی سیغے سے، تو اس سے منافقن، منافقن کی منافق، جگہ منافقون، اس سے پتہ جی چل رہا ہے منافقون حالت رفع میں ہے، اس لیے اس کو جی کیا بنا سکتے ہیں، اس کا فائل بنائیں گے ہم فاعل یقولو بن کے جائے گا یقولو کے لیے۔ لیے۔ شاباش، جی، آگے۔ والمنافقات، یہ بھی رفع حالت میں ہے، اور یہ اس کے لیے معطوف ہے، یہ عطف ہے واو، اور یہ اس کا معطوف علیہ ہو جائے گا نا، جی یہ معطوف ہو جائے گا۔ المنافقون معطوف علیہ، جی المنافقات معطوف، تو معطوف علیہ جی، اپنے معطوف سے مل کر مل کر فاعل یقول کے لیے حال ہو جائے، وہ اس کا یقول، فائل ہو جائے گا۔ یہاں تک ترجمہ کریں۔ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، کہیں گے، اینڈ پہ لے جائیں گے۔ ان کو انکار شاباش، کرنے والے، مطلب منافق انہیں انکار کرنے والے منافق، تو میڈم منافق ہی کہیں گے نا ان کو تو۔ جی ان کو منافق ہی کہیں، میرے خیال میں ہم سب کو اتنا اندازہ ہے منافق کا، منافق اگر ہم اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں تو جی جی دیکھیں انکار ٹھیک کرنا ہے، تھوڑا وہ کافرہ اور کچھ جی اور جی اس کے کفر، لیے اسلوب ہے، جی بس جی یہ جی، منافق کہیں۔ اب جس آگے دن کہیں، منافقت کے بھی بہت سارے درجے ہیں، آج اتنا ٹائم نہیں تھا ورنہ کل میں اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے دیکھ رہی تھی، تو اس ٹھیک کا ہے، ٹائم نہیں تھا، جس پھر دن کبھی انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے، بس اتنا منافق مرد، تو سب کو پتہ ہے نا منافق کا۔ تو جی آگے جی للہ زینہ کو کیا بنائیں؟ للذین، میڈم یہ موصولہ، اس کی یہ ہو جائے گا جار مجرور موصولہ، تو للذین اپنے آمنو اس کا صلہ ہے، اور آمنو چونکہ فعل ماضی ہے، حمزہ میم نون اس کا مادہ ہے، باب فعال سے ہے، شاباش، فاعل، یہ ہاں میڈم یہ مجھے بنانا بڑا مشکل لگتا ہے، اس میں تھوڑی میری ہیلپ کریں گے آپ نا۔ اچھا للذین میڈم یہ ہو جائے گا جار مجرور، دیکھیں سیگا اگر میں پوچھوں تو اس کا یہ جمع مذکر غائب، وہ جو تیسرا سیگا ہے ماضی کا، جی تو فاعل آپ واو ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، اصل میں جو گرامر والے ہیں مدارس میں پراپر وہ اس کو واو ضمیر ہی کہتے ہیں، نہیں اچھا تو وہ جنہوں نے ضمیر ہوم فائل، پڑھا ہے وہ ہوم کہہ لے، ٹھیک ہے۔ تو للہ جی زین، اللہ زین سے موصول اپنے صلہ آمنو کے ساتھ مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، تو یہ ٹھیک، جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ جب میں جار مجرور تو پھر یہ ہو جائے گی نا یہ خبر مقدم، نہیں دیکھیں نہیں یاد رکھیں، یاد رکھیں جی سب جی جی، بہنیں، جب بھی کالا یقولو آتا ہے اس کی ترکیب میں آپ نے یاد رکھنا ایک فاعل ہوتا ہے
ایک متعلق ہو سکتا ہے جس سے بات جی کی جی جا رہی ہے، اور ایک ہاں ہاں، یہ مفعول متعلق ہے۔ القول ہوتا ہے جو بات کی جا رہی ہے۔ تو جس سے بات کی جاتی ہے نا وہ لام کے صلہ سے آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آتا ہے، جی جی یاد آ گیا استاد جی، للذین یاد آ گیا، آمنوا متعلق کے یقولو کر دو، متعلق یقولو ہو گیا، جی 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 اچھا یاد آ گیا، یہ فائل بھی متعلق ہو گئے، المنافقون والمنافقات فائل ہو گئے، للذین آمنوا متعلق ہو گئے جس سے بات کی جا رہی ہے لام کے صلے سے۔ اب جو بات کی جا رہی ہے مقول القول مفعول بھی جی وہ بتائیں۔ اور وہ آمنو سے ہوگا فائل اس کا نا، آمنو نہیں آمنو ریحانہ جی، آمنو تو اللہ زینہ کے ساتھ تھا، ہاں ہاں وہ ایمان لائے، ان سے تو کہیں گے وہ منافق ان سے کہیں گے نا، ایمان منافق والوں سے جو ایمان لائے تھے ان سے کہیں گے، ہاں جی ہاں ان جی ٹھیک ہے، لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، کیا کہیں گے وہ انظرونا۔ ہاں جی ہاں انظرونا، یہ میڈم اس کا فائل ہو جائے گا، پورا جملہ یہاں سے یقولو کا ہو جائے گا نا فائل، نہیں انظرو ریحانہ جی رکیے گا، یقولو کا فائل جی المنافقون والمنافقات ہو گئے ہیں حالت رفع میں، جی اور اس کا متعلق جس سے وہ بات کر رہے ہیں، فائل جس سے بات کر رہا ہے وہ لام کے صلہ للذین آمنو ہو گیا۔ اب جو جی بات کر رہے ہیں وہ مقول القول کہیں گے، اس کو فائل نہیں کہیں گے، مقولہ ہو جائے گا، مقولہ جی جی مقولہ، ٹھیک ہے، بالکل مقولہ منصوب ہوتا ہے انظرونا۔ میڈم، جی 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 مقولہ تو منصوب ہوتا ہے محلہ ہے نا استاد، جی مفعول بھی ہوتا ہے وہ بیسیکلی، جی آپ مفعول مقولہ جی کہہ دے، مقول القول کہہ دے، تو جی وہ جی شروع مفعول ہو رہا ہے انظرونا سے، جی انظر ناظرہ نون، ینظر، جی انظرونا، نون زا، نون زا را اس کا مادہ ہے، نون باب نون سے ہے، اور یہ امر کا صیغہ ہے، انتم اس کا جو ہے نا وہ فائل ہو جائے گا، نہ جو اس کی مفعول ہو جائے گا انظرونا، شاباش، نا ضمیر جو فعل کے ساتھ آ رہی ہے اٹیچ ضمیر، تو یہ اس کا جی مفعول بھی ہو گئی۔ آپ نے مفعول، انظرو کا فائل کیا بتایا؟ میں نے اس کا انتم ہوگا نا انظرونا، یہ جمع شاباش مذکر شاباش، حاضر ہے نا، ٹھیک ہے بالکل، جی انظر، یہ امر کا بھی انظرا، ہے، انظرو، انتم تیسرے والا جو ہے نا حاضر کے جی 6 میڈم صیغوں میں یہ سے۔ مذکر وہ ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ امر ہے، یہ امر، فعل امر ہو گیا، اس کا انتم یا واو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا اچھا فائل ہو گیا، نا ضمیر مفعول بھی، فعل فائل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقول القول بن گیا۔ بس اصل میں بات اتنی ہی ہے، لیکن جی آگے بھی کچھ آ رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جی نقتبس، نقتبس قاف با سین اس کا مادہ ہے، باب افتعال سے یہ جواب امر ہو جائے گا، اس لیے مجزوم ہے نا، شاباش شاباش۔ تو یہ بن جائے گا یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، جی اگر کسی بہن کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بس اتنا بھی یاد رکھ لیں کہ امر کے بعد کوئی اگر چیز مجزوم ہو رہی ہے نا، یہ مضارع، وہ جی جواب سب امر ہے، ٹھیک ہے۔ جی جواب ایک امر ہے پوائنٹ جی یہ ہے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اصل میں یہ جواب امر جواب شرط ہوتا ہے، اور یہاں پہ شرط محذوف ہوتی ہے محذوف ہے، جی 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 کہ جی ہمیں ہماری طرف دیکھو یا ہمارا انتظار کرو، پھر آگے ایک اسلوب ہوتا ہے امر کے بعد، وہ کہیں گے اگر تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے، تو اصل میں یہ اسلوب ہوتا ہے، لیکن کسی کو اگر نہیں سمجھ آتی آپ جواب امر کہہ دیں جی اس لیے مجزوم ہے، جواب امر ہے، تو یہ بھی چلے گا۔ اچھا جی، نقطہ بیس کا بتائیں، مادہ باب قاف با سین اس کا مادہ ہے، باب افتعال سے ہے یہ ہے، شاباش شاباش، فائل اقتبس یقتصب نحن اس کا فائل ہے، شاباش، ٹھیک ہو گیا جی، من اس کا نورکم، من حرف جار ہے، نورکم یہ مرکب مضاف ہے، وہ مضاف اور مضاف ہے بن کے اس کے لیے متعلق ہو جائے گا نقتبس کے لیے نا، شاباش، ترجمہ کریں، اس کا نقطہ کیا ہوتا ہے یہ اقتباس؟ آپ نے کبھی اردو میں، آپ بہنوں نے پڑھا ہے؟ ہمارے یہاں اقتباس، اقتباس، ہاں کتنا جی استعمال جی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا جی انڈیا میں سر، یہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، پاکستان کی اردو کی کتابوں میں ہاں اقتباس اقتباس ہوتا ہے کسی اور حاصل کی کیا گیا، چیز میں سے نا، اصل میں سے جی کوئی جز، کوئی ٹکڑا، کوئی حصہ لے جی کر اپنے چیز میں ایکسٹریکٹ شامل نکالنا کرنا۔ کوئی نا، ایکسٹریکٹ، ریحانہ جی ایکسٹریکٹ تھوڑی مختلف چیز ہے، کوئی جز سے اچھا ٹکڑا نکال کے تو اپنی چیز کو پورا کرنا، اچھا اچھا اچھا، ایکسٹریکٹ ہوتا ہے کوئی فائنل کسی کی کوئی چیز، اس میں سے فائنل کیا نکالا۔ مطلب نچوڑ کو نہیں کہیں گے کسی چیز کا نچوڑ کرنا، نہیں اچھا نچوڑ نہیں ہے، نہیں نچوڑ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ریحانہ جی، جی جی بس جی جی تھوڑا جی سا نا حوالہ دینے کے لیے کوئی ایک، جیسے جی آج میں نے اپنی کسی آیت میں آپ کو تفسیر کا حوالہ دیا، اس کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، تو میں نے ہاں فلاں کی تفسیر سے اقتباس میں نے وہاں سے لیا، میں نے اس کا نچوڑ نہیں نکالا پوری آیت کا، نہ ہی میں نے پورے اس تفسیر کا نکالا، میں نے صرف حوالہ دیا کسی، اس کا اصل میں ہوتا ہے کہ
किसी के आग या किसी के चूल्हे से चिंगारी लेकर अपनी आग या अपने चूल्हे को जलाना, ये इसका असल मतलब हासिल करना। ठीक ठीक ठीक, तर्जुमा करें। हासिल होगा ना मैडम, हासिल उसको कहेंगे हासिल। हाँ चले, हासिल करना, ठीक है। हमरे हासिल करने, जी ठीक है। बस उसका होगा यौम यक़ूलु, जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें उन लोगों से जो ईमान लाए, उन्जुरूना, देखो हमारी तरफ, ठीक है ना, देखो हमारी तरफ, ताकि हम भी, यानी कि इसका जवाब है हमारा ना, ताकि हम हासिल करें तुम्हारे नूर में से कुछ नूर, है ना, तुम्हारे नूर में से। ठीक है। अच्छा, ये देखो भी हो सकता है और ये इंतजार करना भी इसका तर्जुमा किया गया है, वो भी ठीक है कि ये बाबे जब उससे आएगा ना, क्या कहते हैं बाबे, कौन सा इफाल से आएगा ना, अंदर युनज़िरु, तब होता है ना जी। नहीं आप, अच्छा बल्कि ये खोल लें, रुके, नहीं ये बाब नासरा से भी है, रुके, तो मैं भी निकालती हूँ, आप भी निकालें, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये बाब नासरा में भी इसका इंतजार करना हो सकता है, तो देख लो। हाँ नहीं मैडम, उसमें मोहलत दिए जाएंगे, उसमें मोहलत हो जाएगा, मोहलत जी देना जी, होगा। बाब फाल से मोहलत होता है, जी जी निकाल जी, लेते हैं, याद तो आ हम गया, सब क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। ये है पेज नंबर 469 है। लुत्फुर रहमान की डिक्शनरी, सॉरी नहीं, नून ज़ोरा, नून ज़ोहरा, ये मैंने ज़ौद निकाली है, रुकिए, नून ज़ोरा। अच्छा ये निकाले, ज़ोहरा, 472 निकाले। अच्छा 472, एक मिनट नज़र यंजुरु नज़रन, इसका मैडम, एक उस्ताद होता की है, जो ये नई डिक्शनरी इसी में ही ना 472। नहीं इसका होता है किसी सिंपल देखना, जैसे मैं बस देख रही हूँ, मैं खिड़की से जी बाहर जी, देख रही हूँ, मैं ना गौर कर रही हूँ ना मैं सोच रही हूँ, ये देखने में भी नजर आता है, लेकिन किसी चीज पे गौर व फिक्र करना में भी नजर आता है, और किसी और मोहलत देना में भी आता है। अच्छा, अच्छा असल में जो इंतजार करना होता है वो बाबे इफ्तियाल में अगर ये मादा जाता है ना, असल में उसका मतलब होता है इंतजार करना। लेकिन ये मैं देख रही थी कि ये जो ग्रामर वाले हैं, इन्होंने इस वाले बाब को कहते हैं जी कि उसके माना में भी इस्तेमाल हो जाए, और ज्यादातर तर्जुमे उन्होंने इंतजार करना के ही किए हैं। लेकिन जो अगर किसी को नहीं समझ आ रही, वो यहाँ पे इंतजार, अच्छा, और वो जो आपने वो कहा है बाबे फाल का, तो उसका तो मोहलत देना है किसी को, बस ये जी, इतना वो याद है रखना। उसमें बाबे सिर इंतजार सजदा में करना, है ना। जी जी माशाल्लाह, इंतजार करना बेसिकली बाब इफ्तियाल से है, लेकिन एक बाब का बाज दफा दूसरे बाब में भी इस तरह माना, उसके हम माना हो सकता है, उस माना में लिए जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप इंतजार नहीं भी करते तो आप कह सकते हैं, आप इसका मैं एक जगह सुन रही थी कि हमारी तरफ देखो, या आप हम पर नजरे करम करो, या हम पर मेहरबानी करो, बहुत बहुत इस तरह की भी किए गए, आप वो भी कर सकती हैं। और सिंपल अगर आप करना चाहें तो आप ये भी कर सकती हो कि हमारा इंतजार करो कि हम तुम्हारी रोशनी से, मिन नूरिकुम, तुम्हारे नूर से, तुम्हारी रोशनी से हासिल कुछ करने, रोशनी हासिल कर, जी नहीं हासिल करने, कुछ रोशनी हासिल करने, इसका थोड़ा आपको ना हट के करना पड़ेगा, जरा समझ आ जाए। ठीक जी हो गया जी। चलें, बारिकल्लाह फीक, माशाल्लाह। मैं एक दफा जल्दी से इसकी, चूंकि आज की आयत में एक जुमले, कई जुमले आ रहे हैं, तो मैं बता दूं, आप पहले देख लें, और फिर भी अगर किसी, आप माइक म्यूट कर दीजिए, किसी को अगर जी कुछ मुश्किल लगे तो आप कम से कम सिंपल तर्जमा कर लें। आज की आयत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि इनकी तरकीब सक्सेसफुल हम बड़ा परफेक्टली करें, नहीं भी समझ आती कोई बात नहीं, आप इनके तर्जमे पे और इनके तफसीर देखिएगा, आप इस पे गौर करें। यौमा जब भी आए शुरू में, इस तरह से शुरू में उज़्कुर के आप मुतल्लिक या मफूल बना लें उसका, फी या बी दोनों बना सकते हैं उज़्कुर फेल के। अच्छा, आगे, जिस दिन, यकूलू कहेंगे, फाइल आ रहा है अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु। अब जिन बहनों को अस्माए मुश्तकात आते होंगे उनको पता होगा कि मुनाफिक कैसे बना, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, मुनाफिक कैसे बना। फिर मुनाफिक की जमा मुनाफिकूना है, तो हालते रफा में आ रही है, हालते रफा में आ रही है, ये मरफू है इसमें, तो ये यहाँ पर फाइल बन सकता है, इसलिए जरूरी है अस्माए मुश्तकात। इंशाल्लाह पहली क्लास होपफुली हम गैर से फाल की एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, एक हो गई या दो हो गई देख लेंगे, और एक अस्माए मुश्तकात की एक मैं ज़माइर का भी रिवाइज करवाना चाह रही हूँ। इसके अलावा कोई और टॉपिक वीक हो आप बहनों का तो बता दीजिएगा, दो तीन या पता नहीं तीन, चार, देखें जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफीक देते हैं, मैं कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं शायद कर सकती अभी। तो ये उसका फाइल बन गया, अल मुनाफिकूना मातूफ है अपने मातूफ अल मुनाफिकात के साथ है, तो फाइल हो गया।
پھر جس سے بات کی جاتی ہے وہ لام کے سلے سے آتا ہے اور وہ متعلق بنتا ہوتا ہے یقولو کے، کالا یقولو کے، وہ للذین آمنوا ہو گیا. پھر جو بات کی جاتی ہے اسے مقول القول کہتے ہیں، مفعول بھی ہوتا ہے، وہ انظرونا، اور اصل میں یہ ہے تو یہ امر ہے، آگے اس کے جواب امر آ رہا ہے وہ نقتبس من نورکم. تو اب اس میں انظرونا فاعل فعل امر ہے، اور آگے نا ضمیر اس کا مفعول بھی، اور انتم یا واو ضمیر اس کا فاعل ہو گیا. آگے جواب امر ہے وہ نقتبس ہو گیا، اور من نورکم، تو یہ من نورکم اس کے متعلق ہو گیا. تو اب یہ مقول القول ہو گیا. اب یقولو فعل اپنے فاعل المنافقون والمنافقات اپنے متعلق للذین آمنوا، اور اپنے مقول القول انظرونا نقتبس من نورکم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یوما کے لیے مداخل ہے، اور ظرف و مداخلہ کو آپ متعلق کر دیں یا مفعول بھی بنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. ترجمہ دیکھیے. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے، یا ایمان والوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہمارا انتظار کرو، یا ہماری طرف دیکھو، ہم پر نظر کرم کرو، یا ہم پر مہربانی کرو، یا ہماری طرف دیکھو، کچھ بھی کر لیں، یا ہمارے لیے رکو. یہ بھی سب ٹھیک ہے. اب اس پورے سین کو ذہن میں لا کے آپ دیکھیے گا، اور مختلف جگہوں پہ مختلف ترجمے، سب ٹھیک ہے. تاکہ نہیں کرنا یہاں پر، ہماری طرف دیکھو یا ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے یا تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر. چلیں جی، اس کا ترجمہ میں نے، ہاں، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، یا تمہارے نور سے کچھ نور حاصل کر لیں، یا تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. یہ سب ٹھیک ہے. یہیں پر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. میں ریکارڈنگ اسٹاپ کر دیتی ہوں.